اور چونکہ ہم بدلتے ہوئے تقاضوں سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر رہے ہیں، زندگی کا ہر شعبہ کووڈ کی وجہ سے متاثر ہے. اسی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ جو ہماری تعلیمی سرگرمیاں ہیں وہ بھی اس کا جو انداز ہے وہ بدل گیا ہے. اور پھر تلنگانہ اردو اکیڈمی کی جانب سے جو صحافیوں کا تربیتی ورکشاپ منعقد کیا جا رہا ہے اس کا طریقہ کار بھی بدل گیا ہے کہ آف لائن بجائے آپ لوگوں کے روبرو ہونے کے ہم آن لائن اس پلیٹ فارم سے آپ سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم کو بھی آپ سبھی اس طرح سے استعمال کریں کہ سیکھنے کا آپ کو ہر ممکنہ موقع ملے. تو اپنے لیکچر کے دوران میں چاہوں گا کہ ایسا نہیں کہ میں اپنی بات پیش کر دوں یا جو سلائیڈ ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں. کسی بھی مرحلے پر اگر کوئی جو اس پروگرام کے شرکا ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ برابر پوچھ سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ پہلے میں اپنا اسکرین شیئر کروں تاکہ موضوع سے متعلق میں نے جو مواد یا جو پوائنٹس لکھے ہیں جس سے کہ ہمیں اس موضوع کو سمجھنے میں آسانی ہو وہ میں چاہتا ہوں کہ میں شیئر کروں. تو عزیز صاحب کیا میں اس وقت شیئر کر سکتا ہوں اپنے؟ جی سر آپ کو پرمیشن ہے اس کا ایز اے کو ہوسٹ. تو اور ایک چیز کی اس بات کا بھی میں اعتراف کرنا چاہوں گا کہ آن لائن کلاسز کے حوالے سے جو زیادہ سافٹ ویئر یا جس چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ دراصل ہم گوگل میٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو اس وقت میں اپنے اسکرین پر دراصل تلاش کر رہا ہوں شیئرنگ کا جو آپشن ہے اس حوالے سے کہ میں سر آپ کے اسکرین پہ ایک بار ٹچ کیجئے تو آپ کو شیئر والا آپشنز بتائے گا، جہاں میوٹ اور ویڈیو والا آپشن بتاتا ہے وہیں پر بیچ میں رہے گا گرین والا. جی اس سے آپ سر آپ کی اسکرین نظر آ رہی ہے؟ آپ ہم کو زوم لنک بتا رہے ہیں. چلیے سر بہت اچھا. عزیز دوستو، یہ میری جو آج کی گفتگو ہے اس گفتگو کا موضوع ہے پیشہ صحافت مابعد کووڈ منظرنامہ. پچھلے سال تقریباً 18 مہینے پہلے جب مارچ کے مہینے میں پہلے سنڈے کرفیو لگا، اس کے بعد جو لاک ڈاؤن لگا ہے اس نے یوں سمجھیے کہ سارے ملک، ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک کی جو عام زندگی تھی اس کو مفلوج کر دیا. اور آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے بڑا چیلنج میڈیا کو رہا کہ افواہ یہ پھیل گئی کہ کووڈ کا جو پھیلاؤ ہو رہا ہے اس کو روکنے حکومت نے اگرچہ کہ احتیاطی طور پر لاک ڈاؤن نافذ کیا، لیکن یہ بات سوشل میڈیا کے توسط سے جو عوام میں بہت زیادہ پھیل گئی وہ یہ تھی کہ کووڈ وائرس کے پھیلاؤ کے لیے اخبارات بھی ذمہ دار ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ سب سے دیکھیے گھروں پر جب لوگ بند تھے تو ٹیلی ویژن کے لیے اتنا مسئلہ نہیں تھا، ٹیلی ویژن کے میڈیا کے لیے ان کو جو چیلنجز درپیش تھے ہم آگے اس پر گفتگو کریں گے. لیکن سب سے جو بڑی مار پڑی ہے وہ پرنٹ میڈیا پر پڑی ہے. وہ اس حوالے سے کہ جب یہ بات لوگوں میں مقبول ہو گئی، یعنی لوگوں نے اس کو تسلیم کرنا شروع کر دیا، تو صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ اخبارات شائع ہو رہے تھے، اخبارات تیار ہو رہے تھے لیکن قارئین تک نہیں پہنچ رہے تھے. اس میں یہ جو آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں اس میں میں یہاں پر جو ابتدائی حالات ہیں اس کے حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہوں گا کہ کووڈ کے جو ابتدائی جو اثرات تھے وہ سب سے زیادہ پرنٹ میڈیا پر محسوس کیے گئے. اور ایسا نہیں کہ میں اردو صحافت کے پس منظر میں بات کر رہا ہوں، انگریزی کے اخبارات
بھی دیگر زبانوں کے اخبارات بھی بہت شدید متاثر ہوئے. اس کے نتیجے میں اخبار کا خاری سے جو پرنٹ کاپی ہاتھ میں جاتی تھی, جو ہارڈ کاپی خاری تک پہنچتی تھی, جس کو کہ اخبار پڑھنے والا نیوز پیپر ہاکر سے, نیوز پیپر ایجنٹ سے لیتا تھا, وہ والا تعلق کہیں پر ٹوٹ گیا. یقیناً ای پیپر کی شکل میں ویب سائٹ کے ذریعے سے اخبارات پہنچے ہیں اپنے قارئین تک, لیکن جو بنیادی پہچان تھی, جو بنیادی رشتہ تھا, وہ رشتے میں کہیں پر سمجھیے کہ آپ دراڑ آ گئی. اور جو وہ اثر شروع ہوا, اس کے بعد سے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں, یعنی کئی ایسے, بامبے کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کئی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں جنہوں نے باضابطہ طور پر نوٹس لگا دیا تھا کہ نیوز پیپر ہاکرز آر ناٹ الاؤڈ, نیوز پیپر ایجنٹس آر ناٹ الاؤڈ, نیوز پیپر ڈسٹریبیوشن آر ناٹ الاؤڈ. یعنی اخبار اگر اپنی اشاعت جاری بھی رکھتے ہیں, وہ کاپیز پرنٹ بھی کرتے ہیں, تو اس کو لینے والا کوئی نہیں تھا. تو یہاں پر جو سب سے پہلے کرونا کے خلاف جو لڑائی یا جو صورتحال, جو چیلنج پرنٹ میڈیا کو درپیش تھا, اس میں پرنٹ میڈیا کو یہ بتانا تھا, یہ چیز ثابت کرنی تھی کہ جو اطلاع سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلی ہے کہ اخبارات کے ذریعے سے بھی کرونا وائرس پھیلتا ہے, وہ غلط ہے. اس میں مختلف میڈیا گھرانوں نے مختلف طریقوں سے اس صورتحال سے نمٹنے کا راستہ نکالا اور کوشش کی کہ اپنے قارئین کا جو اعتماد ہے وہ واپس لوٹا سکیں, ان کا اعتماد دوبارہ جیت سکیں. اس کے علاوہ جو چیلنج کرونا کے سبب پیدا شدہ لاک ڈاؤن نے, جو پہلا مرحلہ ہم جو بات کر رہے ہیں, ابتدا میں جو تھا وہ کرونا کے اثرات نہیں تھے. کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومتی سطح پر لیے جانے والے اقدامات نے جس طریقے سے عوامی زندگی کو مفلوج کیا, کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جس طریقے سے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا, کرونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جس طریقے سے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا, جس کے زیر اثر, جس کے سبب عوامی, تجارتی, صنعتی ساری سرگرمیاں وہ ٹھپ ہو کر رہ گئی تھی. تو اس کا جو اثر پڑا ہے وہ زیادہ شدید تھا, اور اسی کے جو اثرات ہیں وہ ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. پہلی چیز, لوگوں کی جو آمدنی تھی, خاص طور پر وہ طبقہ جو یومیہ آمدنی پر انحصار کرتا تھا, جو کاروبار کرتا تھا, معمولی کاروبار سے جڑا ہوا تھا, ان کے لیے کافی مسائل پیدا ہوئے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو پرنٹ میڈیا کے جو خریدار ہیں, خاص طور پر وہ لوگ جو آن لائن میڈیا استعمال نہیں کرتے, ان کی خاصی تعداد ہے. یعنی پرنٹ میڈیا کے جو صارفین ہیں, اخبارات کے جو صارفین ہیں, ان کی جو اکثریت ہے, ان میں خاصی تعداد ایسی ہے جو صرف اخبارات پر ہی انحصار کرتے ہیں. اس میں اگر ہم عمر کے ایک ایسے طبقے کو دیکھیں جو کہ پرنٹ میڈیا سے بھی استفادہ کرتا ہے, آن لائن میڈیا سے بھی استفادہ کرتا ہے, تو ان کا فیصد, ان کا جو تناسب ہے وہ الگ نکل کے سامنے آتا ہے. تو اب جو دوسری چیز, یہ جو افواہ پھیلی, یہ جو بات پھیلی کہ کرونا کے پھیلاؤ کے لیے پرنٹ میڈیا ذمہ دار ہے, وہ پھیلی ہے آن لائن میڈیا اور سوشل میڈیا کے توسط سے. واٹس ایپ کی جو یونیورسٹی ہے, واٹس ایپ کا جو پلیٹ فارم ہے, اس نے جو اختیار دیا ہے کہ آپ اپنی بات کو بیک وقت کئی لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلا. اب جو پہلے, اچھا یہ ہو گیا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم. ٹیلی ویژن اور سوشل میڈیا, آن لائن میڈیا, ان کے لیے بظاہر صارف موجود تھے. اور آپ دیکھ لیجیے لاک ڈاؤن کے پیریڈ کے دوران میڈیا کا جو استعمال کرنے والوں کا جو سروے ہے وہ بتاتا ہے کہ اس میں کئی گنا اضافہ ہوا ہے. انٹرنیٹ کے صارفین کی تعداد بڑی ہے, ایسے صارفین کی تعداد بڑی ہے جو اپنے موبائل فون کے ذریعے سے میڈیا تک اپنی رسائی کو ممکن بنا رہے تھے. اس کے بعد یہ پرنٹ میڈیا کے بعد آپ جو اس سلائیڈ کے جو سب سے لاسٹ میں جو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں, آؤٹ آف ہوم میڈیا,
یعنی یہ وہ میڈیا ہے جسے ہم اگر سمجھنے کے لیے کہیں، اگلی سلائڈ میں نے اس کو دیگر الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش ہے، یہ جو اشتہاری ہورڈنگز ہوتے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے. یعنی جب عوام اپنے گھروں میں محدود ہے تو کون سی ایسی کمپنی ہوگی جو عوامی مقامات پر اشتہار لگائے گی؟ یعنی سڑکوں پر، بازار میں، مالز میں، عوامی مقامات پر جو اشتہارات ہوتے تھے اس پر بھی اس کا اثر پڑا، وہ بھی بند ہو گئے. اور پھر سینما جو گھر تھے وہ بھی بند ہو گئے. اچھا، اشتہارات اور سینما کیا یہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں؟ کیا یہ ذرائع ابلاغ ہیں؟ جی ہاں، چونکہ ہمارا جو موضوع ہے میڈیا میں اخبارات بھی آتے ہیں، پرنٹ میڈیا بھی آتا ہے، آن لائن میڈیا بھی آتا ہے. یہ سارے وہ ذرائع جس کے ذریعے سے بیک وقت ماسس تک پہنچا جا سکتا ہے وہ ذرائع ابلاغ میں شمار ہوتے ہیں. اور اس تعریف کے مد نظر یہ والے بھی جو موضوعات ہیں وہ ہماری گفتگو میں شامل رہیں گے. اب جو ابتدائی اثرات تھے یا جو درمیانی مدت کے اثرات جب میں بتانا چاہ رہا ہوں تو یہ کہنا مقصود ہے کہ پہلی چیز جو پرنٹ میڈیا کو تھا وہ تھا کہ اپنے قارئین کے اعتماد کو دوبارہ حاصل کرنا، کہ کس طریقے سے ہم اپنے قارئین کو دوبارہ اس بات کے لیے آمادہ کریں کہ وہ اخبار خریدیں، اور اخبار خرید کر اس کو استعمال کرنا، یعنی اخبار کو پڑھنا اپنے ہاتھ میں پکڑنا پوری طرح سے محفوظ ہے. اخباروں نے باضابطہ طور پر جو صحت کے جو ماہرین تھے ان کی آراء پر مبنی پیغامات کے ذریعے سے عوامی اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کی. ٹیلی ویژن میڈیا کے دیکھنے والوں کی تعداد بڑھی اس دوران. بھئی جب وہ لوگ جو اب تک صرف اخبار پر انحصار کرتے تھے، اخبار کی موجودگی میں ان کی جو طلب تھی خبر کے حوالے سے، ان کا جو تجسس تھا، جو دلچسپی تھی، وہ بدستور اپنی جگہ برقرار تھی. یہاں پر میں ایک چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کی اس حوالے سے باضابطہ طور پر تحقیق ہوئی ہے، باضابطہ طور پر ریسرچ ہوئی ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کی جو اخبار کے مطالعے کی عادت ہوتی ہے وہ ان کی روزانہ کی زندگی کے کس قدر جڑی ہوئی ہوتی ہے کہ اگر کسی دن اخبار کو تعطیل ہو تو اس دن ان لوگوں کی بے چینی وہ قابل دید ہوتی ہے. یعنی بغیر اخبار کے وہ اپنی روزانہ کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. لیکن جب یوں سمجھ لیجیے کہ ابتدائی 20 دن 25 دن تک یہ مسئلہ رہا تو ان کی جو خبروں کو جاننے کے متعلق جو دلچسپی تھی وہ انہیں دوسرے پلیٹ فارم سے رجوع کرنے کا سبب بنی. یعنی وہ لوگ ٹیلی ویژن سے بھی جڑے، سوشل میڈیا سے بھی جڑے، اور وہاں سے وہ خبریں، تازہ ترین حالات، اور پھر وہیں سے کہیں پتہ چلا. جب ایک بات یہ طے ہو گئی کہ اخبارات کے ذریعے سے کرونا کا وائرس پھیلتا ہے تو اب اخبارات کا انتظامیہ یہ چاہتا تھا کہ یہ بات ان کے قارئین تک پہنچے. تو جو اخبارات نے خود اپنے صفحات پر، یعنی اب جو لوگ آن لائن اخبارات کا مطالعہ کر رہے تھے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے قارئین تک یہ بات پہنچانے کی کوشش کی گئی. ٹیلی ویژن میڈیا کے حوالے سے یقیناً ٹیلی ویژن کا استعمال کرنے والوں کی، ٹیلی ویژن کے ناظرین کی جو تعداد تھی وہ بڑھی. اور ٹیلی ویژن کا جو میڈیم ہے وہ کافی خرچیلا ہے، اور اس کے لیے انہیں ضروری ہے کہ اشتہارات. اب ایسے پس منظر میں جب بازار بند ہو اور پھر صرف اشیاء ضروریہ کی حمل و نقل کی اجازت ہو، ایسے پس منظر میں اشتہارات کو جو ملنے والے اشتہارات کی شکل میں، اشتہارات کی صورت میں جو ٹیلی ویژن کو آمدنی ملتی تھی وہ بھی متاثر ہوئی. آن لائن بھئی ایسے اشتہارات، کپڑوں کے اشتہارات ایک ایسے پس منظر میں جب لاک ڈاؤن میں مسلسل توسیع ہو رہی ہے، یا تو وہ کپڑوں کی خریداری، مطلب وہ شو روم، وہ پلیٹ فارم، وہ مال، وہ دکانات جو اپنا آن لائن پریزنس نہیں رکھتے ان کے لیے تو مسئلہ تھا. اشیاء ضروریہ میں بھی مثال کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ کس طریقے سے
جو ٹیلی ویژن کو ملنے والے اشتہارات ہیں ان کی نوعیت بدلی, انہی مصنوعات کی, انہی پروڈکٹس کے حوالے سے وہ اشتہارات کی آمدنی حاصل کیے جس کی کہ عوام تک رسائی ممکن تھی یا جس کو عوام خرید سکتے تھے. آن لائن میڈیا کے حوالے سے یقیناً ان کا استعمال بڑا ہے. انہوں نے اپنے نئے قارئین, نئے ناظرین کو اپنی جانب راغب کیا ہے, اور پھر اس کے بعد پرنٹ میڈیا کو وقت لگا کہ کس طریقے سے وہ دوبارہ اپنے قارئین کے اعتماد کو بحال کر سکے. اور جو گھر سے باہر میڈیا یعنی اشتہاری ہورڈنگز اور جو دیگر اشتہاری عوامی مقامات پر جو مشتہرین بجٹ خرچ کرتے تھے اس میں بہت کمی ریکارڈ ہے, بلکہ وہ نہیں کے برابر رہا. جو مارچ 2020 میں جو ہورڈنگز لگے تھے تو جب تک لاک ڈاؤن لگا رہا تو وہ ویسے ہی وہیں پر ٹنگے رہے, ویسے ہی وہ ان کی نمائش ہوتی رہی, نئے کسی طرح کی کوئی بکنگ نہیں ہوئی. اب یہاں پر جو سب سے پہلے یا سب سے اہم بات کہ میڈیا کا بڑا اہم رول رہا ہے شروع سے ہی, کہ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آج تقریباً 18 مہینے بعد بھی آپ ٹیلی ویژن کے چینلز اٹھا کے دیکھ لیجئے, صرف ہندوستان نہیں عالمی سطح پر بھی دیکھ لیجئے, آج بھی کووڈ کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ سرخیوں میں جگہ پاتی ہیں, ایسے نہیں کہ کوئی غیر اہم خبر. تو جدید انسانی تاریخ کا یہ سب سے بڑا چیلنج تھا, سب سے بڑا مسئلہ تھا, سب سے بڑا المیہ تھا کہ جتنی زیادہ جانیں اس کووڈ کے سبب گئی ہیں وہی وجہ تھی کہ میڈیا مسلسل, اور شاید ہی کوئی ایسا موضوع ہوگا جو کہ مسلسل پچھلے 18 مہینوں سے اس کا کوریج ہوتا رہا. میں آپ حضرات کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ شاید صحافت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ صحت کے حوالے سے جڑا ہوا ایک موضوع, عام طور پر جو میڈیا کے جو ایشوز ہوتے ہیں جس کو میڈیا کور کرتا ہے وہ جنرل ایشوز ہوتے ہیں. صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ جیسے بجٹ اگر پیش کیا جائے تو بجٹ صحت کا جو موضوع ہے وہ مشترکہ فہرست میں شامل ہے, یعنی مرکزی حکومت بھی صحت کے حوالے سے قانون سازی کرتی ہے اور ریاستی حکومتیں بھی قانون سازی کرتی ہیں. تو بجٹ کے موقع پر حکومتیں اگر کچھ بجٹ میں اضافہ کرتی ہیں, کٹوتی کرتی ہیں, یا کتنا بجٹ مختص کرتی ہیں اس مد میں, اس کا ذکر آپ کو ملے گا کہ ریاستی حکومت ہیلتھ کے انفراسٹرکچر پر اتنا ہو. اس سے ہٹ کے جیسے ویکسینیشن کی بات جس طریقے سے آج ہو رہی ہے, حالانکہ پولیو کے حوالے سے ویکسینیشن ہمارا پچھلے ایک دہائی کے دوران ہمارے ملک ہندوستان کی بڑی کامیابی ہے کہ کس طریقے سے ہم نے پولیو فری اسٹیٹس حاصل کیا ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ صحت کے حوالے سے خبریں شائع ہوتی تھی تو کہیں پر اگر وہ آدھے گھنٹے کا بھی بلیٹن ہے تو اس میں فلر کے طور پر استعمال ہوتی تھی, کوئی ہارڈ نیوز نہیں ملی, چلو ہیلتھ کے حوالے سے کچھ پروگرام ہیں اس کو ایڈ کر دیں, مال نیوٹریشن کے حوالے سے کہیں پر چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ پر کہیں پر کچھ سیمینار ہوا ہے, کسی این جی او نے کچھ کیا ہے تو وہ اس کو کوریج دے دیا جاتا تھا. یا ڈسکریمنیشن اگینسٹ گرل چائلڈ, لڑکیوں کے ساتھ جو امتیاز ہوتا ہے, یا ماں قبل پیدائش بچے کی جنس کا پتہ لگا کر کے اگر وہ لڑکی ہے تو اس کو ختم کرنے کا, تو وہ کہیں پر بہت ہی مختصر سے وقت کے لیے اس کا کوریج ہوتا تھا. پہلی مرتبہ ایسے ہوا ہے, اور صرف ہندوستان ہی نہیں عالمی سطح پر صحت کی, اور آپ دیکھ لیجئے جیسے جن اخبارات سے یا میڈیا گھرانوں سے آپ جڑے ہوئے ہیں, آپ کو اس حوالے سے بخوبی اندازہ ہوگا کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتوں کی بیٹ ہوتی ہے, یعنی رپورٹر کی ذمہ داری ہے کہ آپ سیاسی جماعت کو کور کریں, آپ کانگریس کور کریں گے, آپ بی جے پی کور کریں گے, آپ فلاں پارٹی ٹی آر ایس کور کریں گے, آپ این سی پی کور کریں گے, الگ الگ پارٹیوں کے لیے باضابطہ پولیٹیکل بیٹ ہے. ایجوکیشن بھی اخبارات میں بیٹ مل جاتی ہے, لیکن سوائے چند ایک بڑے بڑے اداروں کو چھوڑ کر عام طور پر کسی رپورٹر کو میں نے نہیں سنا کہ ہیلتھ اس کی بیٹ ہے.
مطلب وہ اگر پولیٹیکل رپورٹنگ کرتا ہے یا وہ کرائم رپورٹنگ کرتا ہے, کبھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی کچھ آیا تو وہی کر لیتا ہے. ہیلتھ پر کوئی ڈیڈیکیٹڈ ٹرینڈ رپورٹر نہیں ہوتا کہ بھائی ہماری بیٹ ہیلتھ ہے, ہیلتھ کے حوالے سے ہم کوریج کرتے ہیں. لیکن پہلی مرتبہ گزشتہ 18 مہینوں کے دوران اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ صحافیوں کو, صحافت کو, میڈیا کے اداروں کو اس حوالے سے بھی توجہ دینا ہے. ابتدا میں خود بہت سارے ایسے خبریں شائع ہوئی ہیں, نشر ہوئی ہیں کہ اگر ہم آج 18 مہینے بعد کووڈ سے جڑی ہوئی ان خبروں کو اگر ہم دیکھیں تو شاید ہم ہنسنے لگیں گے کہ واقعی ابتدا میں یہ کیسی رپورٹ ہم نے فائل کر دی تھی یا کس طرح کی رپورٹ تھی. یعنی 18 مہینوں کے دوران جس طریقے سے مین اسٹریم میڈیا نے یا متوسط اخباروں نے یا آن لائن میڈیا نے جس طریقے سے کووڈ 19 کا کوریج کیا ہے, تو آج عام آدمی بھی جانتا, عام خاری بھی جانتا ہے. تو یہ جو معلومات کی سطح ہے صحت کے حوالے سے, یہ بے حد شکریہ ہمارے ایک جو اس ورکشاپ کے شریک ہیں, ورکشاپ میں شریک ہیں. میرے حساب سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو دلچسپی محسوس نہیں ہوتی ہے تو آپ سوال کیجیے, آپ کو کیا چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. اسکرین پر آپ اگر لائن کریں گے تو اچھا نہیں لگتا. چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا, اسکول کے بچے بھی پچھلے 18 مہینوں کے دوران آن لائن پلیٹ فارم کو استعمال کر کے اسمارٹ بن گئے ہیں. اور ایسے بھی کوئی بات نہیں کہ آپ لوگوں کو کوئی مجبوری ہے کہ اس طرح کا ورکشاپ اٹینڈ کرنا ہے. تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ کسی صاحب سے غلطی سے ہو گیا ہے. ہم اپنی بات کو, اچھا کتنے لوگ ایسے ہیں جو بات سن بھی رہے ہیں اور انہیں سمجھ میں آ رہی ہے. میں اوپن ہوں کہ ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم ڈیورنگ مائی پریزنٹیشن اینی آف یو فیل کہ بھائی کچھ کوشچن, کچھ سوال کرنا ہے تو بالکل آپ کر سکتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. لیکن بجائے اس کے آپ اسکرین پر کچھ نقشے اتاریں گے جو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو میرے حساب سے جس سنجیدگی کے ساتھ, جس مقصد کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی نے اس ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے وہ شاید فوت ہو جائے گا. ہم اپنے موضوع پر واپس لوٹ آتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجیے کہ جس پچھلے 18 مہینوں کے دوران جس طریقے سے میڈیا نے صحت سے جڑے ہوئے اس موضوع کو پیش کیا ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے, سمجھیے کہ اگر سروے کیا جائے, اور ہو رہے ہیں مختلف جامعات میں, مختلف جو NGOs ہیں جو ہیلتھ کے شعبے میں کام کر رہے ہیں, وہ اس حوالے سے سروے کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے عام آدمی کی جو معلومات تھی, جو اخبار پڑھتا ہے یا جو ٹیلی ویژن دیکھتا ہے یا جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہے, صحت کے حوالے سے, کرونا کے حوالے سے, ویکسینیشن کے حوالے سے, سرکاری دواخانوں میں ملنے والی جو سہولیات ہے اس کے حوالے سے, اس کی معلومات بڑی ہیں. اور چونکہ یہ ہمارا جو ورکشاپ ہے اردو صحافیوں کے لیے ہے, تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو عالمی ادارہ صحت ہے WHO نے بھی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا استعمال کیا ہے. آپ بھی WHO کے فون نمبر کو اپنے موبائل میں سیو کرتے ہوئے دنیا بھر کے جو تازہ ترین عدد و شمار ہیں, جو تازہ ترین رپورٹیں ہیں, ویکسین کو لے کے جو مختلف ویکسین آ گئی ہیں, آپ اپنے واٹس ایپ پر WHO کی جو معلومات ہیں وہ اردو زبان میں آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ کس چیز کو بتا رہا ہے کہ جو عالمی ادارہ صحت ہے اس نے اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ اردو میں بھی مستند باتیں پہنچنی چاہیے. ایون ابھی پچھلے برس جب کرونا کا جو بحران ہمارے ملک میں شروع ہوا تھا, اس وقت ٹک ٹاک پر ابھی بین نہیں لگا تھا. تو عالمی ادارہ صحت نے ٹک ٹاک پر بھی اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی ویڈیوز اور ایسی معلومات کو شیئر کیا جس سے کہ عام آدمی کو اس مرض کے متعلق مستند معلومات پہنچے. وہ اس لیے ضروری ہے کہ آج بھی ہم جو عام طور پر ہمارے ہاں جو گشت ہوتی ہیں چیزیں, وہ اسی سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے ہم تک پہنچتی ہیں. جس طریقے سے عوام کی خاصی تعداد آج بھی کرونا کی جو ویکسین ہے اس کو لے کر طرح طرح کے خدشات کا اظہار کرتی ہے.
کہ یہ ویکسین دراصل ایک خاص طبقے اور خاص قوم کے خلاف سازش ہے، اور پھر جو لوگ ویڈیو بھی شیئر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ویکسین لینے کے بعد جو میگنیٹ ہے وہ ان کے ہاتھ پر جہاں پر انہوں نے ویکسین لی ہے وہاں پر وہ چپکنے لگا ہے، اور پھر جن لوگوں نے ویکسین لی ہے جب وہ اس حصے پر جہاں پر انہوں نے ویکسین لگائی ہے جب الیکٹریسٹی کا بلب لگاتے ہیں تو وہ بلب روشن ہوتا ہے. اس طرح کی بے سر پیر کی جو باتیں ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیل رہی ہیں. لیکن اس پس منظر میں سوشل میڈیا کی اپنی جو اہمیت ہے اس کو تسلیم کیا گیا، اور تبھی وہی ایک وجہ ہے، وہی ایک بڑا سبب ہے کہ WHO جیسا عالمی ادارے نے بھی ان سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کا استعمال کیا ہے تاکہ اس بحرانی دور میں بھی عوام تک صحیح معلومات پہنچے، عوام کو صحیح فیصلہ لینے میں مدد مل سکے. یہ سوشل میڈیا کی بات تھی. لیکن جیسا کہ میں ابتدا میں آپ کو بتایا کہ جب کووڈ کے سبب جو ابتدائی ہنگامی حالات ہوئے تھے اس دوران اخبارات کی، پرنٹ میڈیا کی غیر موجودگی میں ٹیلی ویژن کے جو ناظرین ہیں ان کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا، بہت غیر معمولی تعداد میں اضافہ ہوا. جیسے ایک جو سروے جس کا EPW نے بھی اپنی رپورٹ میں ذکر کیا تھا کہ ایک ہفتے کے دوران 90% ایسے افراد تھے اس سروے میں، اس تحقیق میں، جو تقریباً ہفتے بھر میں دن کے 24 گھنٹے ضرب 7 کتنے ہو گئے؟ مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے اگر کوئی اپنا سوال یا جواب دینا چاہے تو آپ کو جو ایڈمن ہے یا ہوسٹ ہے یا جو سسٹم کام کر رہا ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے. اگر آپ لوگ اپنا مائک انمیوٹ کر کے کوئی بتا سکتا ہے تاکہ یہ مجھے پتا لگے کہ بھئی ہم جو بات کر رہے ہیں یہ ورکشاپ ہے جس میں صحافی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. صحافی وہ ہوتا ہے جو اس طرح کی کلاسز لیکچر سننے کا عادی نہیں ہوتا، صحافی سوال کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے. تو یہاں پر جب ہم 90% افراد 24 گھنٹے خبروں اور تفریحی پروگراموں کے حوالے سے جو سروے میں بات بتائی گئی ہے تو آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ 7 دنوں کے دوران جو دورانیہ ہے اس کے متعلق یہاں پر بات ہو رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آواز آ رہی ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب جو اور اسی دوران ہی آپ گوگل پر چھوٹی سی سرچ کیجئے گا، ایک نام ہے جو اب سمجھیے کہ پہلے کورونا سے پہلے اس کے متعلق لوگ نہیں جانتے تھے، ارطغرل غازی. اس جی کوئی سوال کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر مصطفیٰ علی سروری صاحب، آپ کی قیمتی آرائیں کی باتیں. میں محمد محسن پاشا انصاری قادری نقشبندی محبوب نگر سے عرض کر رہا ہوں. جی بتائیے، سوال بتائیے آپ کا. جی ابھی جو صحافت کے متعلق الحمدللہ آپ نے بہت ہی عمدہ معلومات، اور موجودہ جو دور سے گزر رہا ہے کورونا وائرس کی بنا پر جو حالات بنے ہیں، جس طریقے سے اخبارات اور جو ہے نا ٹیلی ویژن یعنی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ایک ساتھ آپ نے بہترین انداز میں باتیں بتائی ہیں. تو اب موجودہ دور میں صحافت کے حوالے سے جو چیزیں چل رہی ہیں کہ کووڈ کا جو معاملہ ہو رہا ہے، کئی صحافی اس میں جو ہے نا انتقال کر چکے ہیں، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. تو اس کے متعلق مطلب ہے کہ کوئی بیداری شعور جو ہے نا اخبارات کے ذریعے سے، الیکٹرانک یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے اپنے صحافیوں کو نہیں بتائے گا، جس کی وجہ سے قیمتی جو ہے نا جانیں اتلاف ہو چکی ہیں، تلف ہو چکی ہیں. اس حوالے سے کس طریقے سے، اور موجودہ جو لہریں بتائی جا رہی ہیں کہ تیسری لہر آئے گی، چوتھی لہر آئے گی، ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو پہلے صحافیوں کو اگر جب شعور بیداری ہوگی تبھی تو جو ہے نا دوسرے عوام
اس کا صحیح جی پیغام بے حد سے شکریہ آپ کا کہ آپ نے سوال کیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ سوال آپ بالکل جو بھی شرکاء ہیں وہ سوال کر سکتے ہیں. میں اپنے پریزنٹیشن کے آخر میں بھی سوالات کا وقت دوں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کے جواب دوں. عزیز ساتھیوں، میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ جمہوریت میں جو صحافت کو چوتھا ستون کہا جاتا ہے، تو یہ ایک اکلوتا ایسا ستون ہے جو خانگی شعبے میں ہے. ایسے میں پریس کاؤنسل آف انڈیا کی اگر ہم رہنمایانہ خطوط جو ہدایات ہیں اس کی بات کریں تو یہاں پر جو صحافیوں کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جو کام کرنا ہے، صحافیوں میں جو خود شعور بیداری کا کام کرنا ہے، وہ واقعی بڑا اہم ہے. اور یقیناً بہت سارے ایسے صحافی ہیں جنہوں نے اس مرض کے سبب اپنے ان کی جانوں کا نقصان ہوا ہے. ہم اس پر میرے حساب سے بعد میں بات کریں گے. فی الوقت جو ہمارا مرکزی موضوع ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس ناگہانی حالات کے دوران سوشل میڈیا کا استعمال بڑھا ہے. میں آپ کو مثال دے رہا تھا ارطغرل الغازی کی، جو کہ صرف اور صرف یوٹیوب کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے، اور پھر یہاں تک کہ اس کا اثر یہ نکلا کہ پچھلے برس ہی عید کے موقع پر جو مارکیٹ پر نظر رکھنے والے لوگ ہیں ان کی اطلاع تھی کہ لوگ مارکیٹ میں تلاش کر رہے تھے کہ وہ حلیمہ سلطان کی طرح کوئی لباس خواتین کے لیے کیا مارکیٹ میں پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہے. تو یہ اس چیز کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں نے بڑے پیمانے پر سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے، اور پھر سوشل میڈیا یا میڈیا کا استعمال عوام کی جو خریدنے کی، جو پسند کرنے کی جو صلاحیت ہے اس کو بھی متاثر کرتا ہے. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں کہ اب جو مسئلہ تھا، یہ تو سوشل میڈیا کے لیے بات تھی، مثبت بات تھی، ان کا اچھا پہلو تھا کہ وہ زیادہ لوگوں کو اپنی جانب راغب کر سکے. لیکن اسی سوشل میڈیا کو جو چیلنج درپیش ہے وہ یہ ہے، اور اس کا اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ مین اسٹریم میڈیا ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، اس کا جواب دے سکتا ہے. کیونکہ بے سر پیر اور بغیر کسی سند کے، بغیر کراس چیک کیے کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کے ذریعے سے خبر رسانی کا کام ہوا ہے، وہ بہت زیادہ سمجھیے کہ منفی اس کے اثرات مرتب کیے گئے. اسی پس منظر میں جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اب یہاں پر جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ اخبارات نے ابتدائی بحران کا سامنا کر لیا. جو بنیادی جو مسئلہ تھا جہاں پر لوگ اخبار سے ہی پیچھے ہٹ رہے تھے، یا ٹیلی ویژن کو اشتہارات کی کمی اس لیے ہو گئی تھی کہ لوگ اب بازار نہیں جا رہے، اور جو ٹیلی ویژن کے لیے جو اشتہارات آتے ہیں زیادہ تر اس میں ایسی مصنوعات ہوتی ہیں جن کی جیسے فریج کی خریدی کے حوالے سے، بھئی لاک ڈاؤن میں اس کا تصور ہی نہیں کہ کوئی باہر نکلے اور خریدی کرے، صرف اشیاء ضروریہ کی اجازت تھی. تو اس طریقے سے اب جو مسئلہ تھا ان لوگوں کو کہ اگر یہ ابتدائی دور کا اگر سامنا کر لیے ہیں تو اس میں ہوا کیا؟ اس میں ہوا یہ کہ بہت سارے ایسے میڈیا ادارے تھے جن کو اشتہارات کی کمی تھی، یعنی اب انہیں اشتہارات نہیں مل رہے تھے. اس کا اثر کیا ہوا کہ اخبار میں جو صفحات کی تعداد تھی، ہندی لے لیجیے آپ، تیلگو لے لیجیے، علاقائی زبان لیجیے، یا انگریزی اخبارات لے لیجیے، ان میں جو اخبار میں صفحات کی تعداد تھی وہ کم ہونے لگی. اور ایسا نہیں کہ یہ جو ٹرینڈ تھا یہ صرف ہندوستان کا ہے، بلکہ عالمی سطح پر بھی یہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے اخبارات کے حوالے سے. یہاں تک کہ کئی ایسے اخبارات ہیں انہوں نے کیا کیا ہے کہ اخبار کا جو پرنٹ ایڈیشن ہے اس کو انہوں نے بند کر دیا. اخبار کی انتظامیہ نے جب یہ دیکھا کہ اخبار کو اشتہارات نہیں آ رہے ہیں تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب ہمارا اخبار روزانہ نہیں چھپے گا. جیسے ہفتے اور اتوار کے دن، انگریزی اخبار کی بات کر رہا ہوں میں، اس اخبار نے، امریکہ کے اخبار نے یہ اعلان کیا کہ اب ہمارا اخبار صرف ہفتے اور اتوار کے دن شائع ہوگا، بقیہ جو 5 دن ہے وہ اخبار پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ای پیپر کی شکل میں پڑھ لیجئے گا. ہفتے اور اتوار کو چونکہ ان کے جو سپلیمنٹ یا ان کا جو مواد تھا وہ خاص ہوتا تھا، اس کے پڑھنے والے جو قارئین ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، اس حوالے سے انہوں نے صرف 2 دن پرنٹ نکالنا کا سلسلہ جاری رکھا اور بقیہ دنوں کے لیے انہوں نے مسدود کر دیا. وہاں پر مسئلہ کیا تھا کہ جب تک، اور دنیا آپ لوگ صحافی ہیں، آپ لوگوں کو یہ بنیادی باتیں سبھی معلوم ہے کہ کس طریقے سے جو اخبار دنیا کا ایک اکلوتا ایسا پروڈکٹ ہے کہ
آپ سمجھ لیجیے کہ اس کی جو کاسٹ ہوتی ہے, اس کی جو پروڈکشن کاسٹ ہوتی ہے, اخبار کی تیاری کے لیے جو قیمت ہوتی ہے, اس سے کم قیمت پر وہ عام آدمی تک پہنچتا ہے. اور اس کا سبب ہے اشتہارات. اور ٹیلی ویژن کے حوالے سے بھی یہی بات ہے کہ اصل جو آمدنی ہوتی ہے وہ اشتہارات کی شکل میں ہوتی ہے. اور پھر اشتہارات چونکہ کووڈ-19 کے بعد لگائے جانے والے لاک ڈاؤن کے سبب متاثر ہوئے تھے, تو یہاں پر ان کو یہ بنیادی مسئلہ تھا میڈیا کی صنعت کو. ایک تو کہ اشتہارات کیسے ہم بحال کریں, یا سابق میں جس طریقے کے اشتہارات ہم حاصل کرتے تھے ویسے اشتہارات دوبارہ کیسے ہم حاصل کریں. اور دوسرا تھا عوامی توجہ. چونکہ جو لوگ اب آن لائن پڑھنے لگے تھے ان کو ایک نئے ٹرینڈ کا پتہ لگا کہ بھئی ہم آن لائن ایک نہیں ایک سے زائد اخبارات بھی پڑھ سکتے ہیں. آن لائن ہم تازہ ترین خبریں بھی دیکھ سکتے ہیں بجائے اخبار خریدنے کے. تو کیوں نہ ہم یہ والا سلسلہ جاری رکھیں. تو یہاں پر جو پرنٹ کے لیے جو چیلنج تھا وہ الیکٹرانک میڈیا کے مقابلے میں زیادہ متاثر ہوا ہے. لیکن ساتھ ہی جن لوگوں نے ریسرچ کی, جن لوگوں نے مطالعہ کیا, انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا کہ کووڈ کے سبب جو پیدا شدہ ناگہانی حالات, آپ کو بیٹھ دیتا ہوں لینا تو نہیں ڈالتا. جی زبیر احمد صاحب ہیں, کون ہے جو وہ کر رہے ہیں. میرے حساب سے یہ دیکھ لیجیے کہ آپ ہماری جو میرے حساب سے 100% ہماری سنجیدگی ہونی چاہیے کسی بھی پلیٹ فارم پر. اور جب آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے تو اس کو میرے حساب سے میری درخواست ہے کہ ہم ان جو مواقع ملتے ہیں ان مواقعوں سے صحیح طور پر استعمال کریں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کریں, تاکہ ہمیں اپنے کیریئر کے حوالے سے, اپنے پیشے کے حوالے سے اس میں بہتری پیدا کرنے کے لیے اور آگے کے لائے عمل طے کرنے میں مدد مل سکے. تو یہ بات بالکل آپ سب جانتے ہیں کہ یہ صرف میڈیا تک محدود نہیں تھا. جیسے ایجوکیشن سیکٹر متاثر ہوا ہے, تو آپ دیکھ لیجئے کہ پچھلے 18 مہینوں کے دوران کس طریقے سے ایجوکیشن سیکٹر نے, تعلیمی اداروں نے, اسکول ہو, کالجز ہو, یونیورسٹیز ہو, انہوں نے نئے طریقے ڈھونڈ نکالے تاکہ طلباء کا تعلیمی نقصان نہ ہو سکے. یہ ٹیچرز اور تعلیمی ادارے کہتے ہیں, جبکہ سرپرست اور جو اولیاء طلب ہیں ان کا ماننا ہے کہ بھئی اپنے لیے ریونیو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے راستہ ڈھونڈ نکالا ہے. جو بھی ہو, دونوں چیزوں کو بھی آپ مد نظر رکھیں تو یہ چیز دیکھیے کہ ان لوگوں نے اپنی بقا کے راستے ڈھونڈے بجائے ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھے بیٹھنے کے کہ بھئی اب ناگہانی حالات ہیں, کرونا کے مرض کا کوئی علاج نہیں, اور پھر جس تیزی سے یہ مرض پھیل رہا ہے ایسے میں ہم اپنے اسکول کالجز بند رکھیں گے. نہیں, انہوں نے کیا کیا, آن لائن طریقے تعلیم کا راستہ ڈھونڈ نکالا تاکہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکیں. اب صحافت کے لیے کیا مسئلہ ہے, تو یہاں پر یہ جو موجودہ حالات ہیں, یہ حالات کیا یہیں پر ختم ہونے والے ہیں ان حالات کی سنگینی, یا آگے چل کے حالات اور بھی سنگین ہوتے ہیں؟ میڈیا انڈسٹری سے جڑے ہوئے جو ماہرین ہیں یا وہ لوگ جو میڈیا کی انڈسٹری پر بغور تجزیہ کرتے ہیں, بغور مطالعہ کرتے ہیں اور مسلسل تبدیلیوں, اس شعبے میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں, ان کا یہ ماننا ہے کہ حالات اور بھی سنگین ہو سکتے. کیوں کہ آگے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کس طریقے سے بالکل ابھی جب کرونا کا جو لاک ڈاؤن ہے, کرونا کو روکنے کے لیے جو لگایا گیا, شروع بھی نہیں ہوا تھا, بالکل ابتدائی دور میں ممبئی میں انگریزی کے بڑے بڑے اخبارات میں جو بڑے پیمانے پر ملازمین کی چھٹی کر دی گئی. یعنی ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ادارے ایسے ہوں جن کو پہلے سے ہی مسائل کا سامنا تھا, لیکن انہوں نے کرونا کے بہانے کیا کیا کہ بھئی اس مصیبت سے باہر نکلنے کے لیے, ان مشکلات سے باہر نکلنے کا راستہ ایسے ڈھونڈ نکالا کہ انہوں نے اپنے ملازمین کی چھٹی کر دی. بعض رپورٹس میں بتلایا گیا کہ ان کی تعداد 1000 سے زائد تھی جنہیں بالکل مارچ 2020 کے دوران چھٹی کر دی گئی تھی. لیکن کرونا کے آنے کے بعد اور حالات بگڑے, اور اس چیز کو بھی آپ کو سمجھنا ہے. کل تک ٹیلی ویژن انڈسٹری میں یہ مانا جاتا تھا کہ بغیر کیمرہ مین کے ٹیلی ویژن چینل کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے. اسی کرونا کے بحران کے دوران دلی جیسے شہر میں تقریباً 30 سے 50 تک ایسے کیمرہ مینوں کے متعلق اطلاع ملی ہے, خبر آئی ہے باضابطہ طور پر کہ انہیں
यकलख छुट्टी कर दी गई। यानी जो कैमरामैन ये समझता था कि मेरे बगैर टेलीविजन चैनल का तस्वुर नहीं हो सकता था, उसको भी छुट्टी कर दी, उससे कह दिया गया कि अब आपकी जरूरत नहीं। क्यों? कैमरामैनों से ये पूछा गया कि आप कैमरे के साथ साथ और कौन सी ऐसी सहाफती जिम्मेदारी आप निभा सकते हैं। अगर आप इनमें से चाहे डेस्क की हो या रिपोर्टिंग की हो, कोई जिम्मेदारी या एडिटिंग की जिम्मेदारी, जायद जिम्मेदारी आप निभा सकते हैं तो आपके लिए जगह है। अगर आप सिर्फ एज ए कैमरामैन काम करना चाहते हैं तो खुदा हाफिज। तो वो कैमरामैन परेशान हो गए जिन्होंने कभी इस हवाले से मनसूबाबंदी नहीं की थी कि हमें एक वक्त ऐसा भी आएगा, एक मरहला ऐसा भी आएगा अपने कैरियर में, अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में, कि जब हमारा सिर्फ कैमरे को हैंडल करने का फन ही हमारे लिए मसले का सबब बनेगा। या जिन्होंने कभी इस हवाले से तवज्जो नहीं दी थी कि हमें कैमरा हैंडल करने के अलावा भी कुछ काम सीखना चाहिए, हमें अपने सलाहियतों को निखारना चाहिए, हमें जो दीगर जो मीडिया में जुड़े हुए, हमारे शोबे में, हमारी इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो काम है उससे भी वाकिफियत हासिल करनी चाहिए। उन्होंने उनकी छुट्टी कर दी गई। वो लोग तंजीम बनाए, एक बैनर तले जमा हुए और फिर उन्होंने कोशिश की मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर शिकायत किए करें कि इस तरीके से बहरानी दौर में उनकी मुलाजिमत से बर्खास्तगी उनके लिए, उनके घर वालों के लिए मसाइल पैदा कर रही है। अब वो जो कानूनी जंग है वो क्या उन्हें इंसाफ दिलाएगी, क्या उनकी खोई हुई मुलाजिमत उन्हें वापस मिलेगी, वो एक सवालिया निशान है। बहरहाल उन साहब का कलम भी बड़ी तेजी से चलता जा रहा है। जो कुछ हम स्क्रीन शेयर कर रहे हैं तो उस पर वो बड़ी तेजी से अपना कलम चला रहे हैं। सर एक मुअद्दबाना गुजारिश है जी सर, हमने वो एनोटेशंस डिसेबल कर दिया है, लेकिन जो पहले आ चुके वो जा नहीं रहे हैं, तो उसके लिए एक छोटी सी अपने को ये करना है कार्रवाई कि आप एक बार स्क्रीन शेयर ऑफ कर दीजिए, फिर से रीशेयर कर लीजिए, वो चल जाएगा। जी बेहद शुक्रिया फसीह साहब। एक शुक्रिया सर, शुक्रिया। वो असल हम लोग डिसेबल कर दिए तो जो ऑलरेडी मार दिए थे फिर उसको फिर इरेज नहीं कर सकते थे, तो वो हम ही कर सकते थे उसको, इसलिए मैंने आपको गुजारिश की थी। बेहद शुक्रिया। दरअसल ये देखिए कि टीचर्स भी इस हवाले से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे। पिछले आप अगर 16 महीने पहले की बात करें, आप 18 महीने पहले की बात करें। जी बेहद शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके इस सलाहियतों में, आपके फन में मजीद निखार पैदा करे। मैं बता रहा था कि 18 महीने पहले टीचर्स भी इस बात से वाकिफ नहीं थे कि मुख्तलिफ जूम क्या होता है, उससे वाकिफ नहीं थे, लेकिन हालात के सबब, अपनी मुलाजिमत के सबब, अपनी जिम्मेदारियों के सबब उन्हें ये सीखना पड़ा। तो सहाफियों के लिए भी अब ये जिम्मेदारी है कि वो बदलते हुए हालात से अपने आप को कैसे हम आहंग करें। अगर हम बदलते हुए चैलेंजेस से अपने आप को हम आहंग नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए मसाइल होते हैं। दिल्ली जैसे शहर में बड़े बड़े न्यूज चैनल्स में जब कैमरामैनों की छुट्टी कर दी गई तो सवाल ये उठता है कि वहां पर कैमरामैन का रोल कौन कर रहा था, और टेलीविजन चैनल्स तो बदस्तूर अपने प्रोग्राम नशर कर रहे थे या उनकी कारकर्दगी जारी थी। तो वहां पर रिपोर्टर से ही कैमरामैन का काम लिया जाए। क्योंकि जब इश्तिहारात कम हो गए थे तो उनके लिए मसला था कि कम आमदनी के साथ अपने वजूद को कैसे बरकरार रखें, या फिर जो भी उनका अपना मकसद हो। लेकिन जो चीज समझ में आती है वो मैं आप लोगों के गोश गुजार कर रहा हूँ कि हमें क्या कर, उन लोगों के लिए क्या जरूरी था कि अपने अफरादी कुव्वत पर जो कुछ उनका फाइनेंस बजट खर्च होगा उस हवाले से वो प्लानिंग करे। उन्होंने मनसूबबंदी की और फिर बाज़ाब्ता तौर पर ऐसे कैमरामैन बदस्तूर बर्खा, ऐसे नहीं कि सभी न्यूज चैनल से कैमरामैनों को बर्खास्त कर दिया, वो कैमरामैन बदस्तूर बरकरार हैं जो कैमरे के अलावा दीगर जिम्मेदारियों को भी निभा सकते थे। अब ये जो 18 महीने तक सरवाइव हो गए, रिपोर्टर्स हो या सहाफी हो या कॉपी एडिटर हो, टेलीविजन चैनल में काम करने वाले हो या सोशल मीडिया के किसी मारूफ प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए हों, 18 महीने सरवाइव कर लिए तो इस बात की कोई यकीन नहीं कि भाई अब तक हम कोरोना की दूसरी लहर तक हम सरवाइव कर लिए हैं तो आगे भी हम कामयाब होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस तरह के माहिरीन की ये राय है कि हालात और भी संगीन हो सकते हैं। जैसे
ये पहली बार नहीं हुआ है कि जो चैलेंज आज मीडिया को है, मीडिया को इससे पहले भी चैलेंज रहे हैं। कल की गुफ्तगू में भी बाद शुरका ने इस हवाले से बात की थी कि जब आप देख लीजिए मीडिया की अगर हम बात करें तो मीडिया में सबसे कदीम जो तारीख मिलती है हमें वो प्रिंट मीडिया की मिलती है, यानी सबसे पुराना जो मीडिया है वो प्रिंट मीडिया है। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो उस वक्त ये कहा गया कि अब तो समझिए कि प्रिंट मीडिया की जिंदगी के दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बदलते हुए हालात से प्रिंट मीडिया ने अपने आप को हम आहंग किया, यानी अखबार 24 घंटे बाद शाया होता था और फिर दुनिया भर में जितनी कंपनियां होती थी, जितने इश्तिहारात होते थे, वो सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए मिलते थे। लेकिन जब टेलीविजन आया, टेलीविजन मीडिया मकबूल हुआ, तो लाजिम बात है ये लोग भी इश्तिहार हासिल करने लगे। तो फिर अखबारात के वजूद के हवाले से सवाल उठा था कि अब तो शायद ये आखिरी वक्त आ चुका है अखबार। लेकिन अखबारात ने क्या किया, बदलते हुए हालात से अपने आप को हम आहंग किया। कैसे किया? वो अखबारात जो कल तक सिर्फ हार्ड कॉपी की शक्ल में निकलते थे, उन्होंने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म भी शुरू किया, अपना ई पेपर भी शुरू किया, अपने ऑनलाइन एडिशन भी शुरू किए। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे अखबार में हम वीडियो देखने के हवाले से तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज आप देख लीजिए हिंदुस्तान के हर बड़े अखबार का सोशल मीडिया पर उनका अपना प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पर उनका अपना अकाउंट है जहां पर वो वीडियो पेश कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि पहले अखबारात में ये होता था कि खबरें, सारी जो खबरें हैं वो अखबार की इशाअत रात के वक्त होती है तो शाम में आके फाइल करेंगे। अब बड़े बड़े अखबारात में ये होता है कि रिपोर्टर जिस किसी इवेंट का वो कवर करता है, जिस किसी इवेंट की वो खबरें जमा करता है, वो उस इवेंट को फौरी जो सोशल मीडिया अकाउंट है अखबार को, उस पर वो अपडेट कर देता है। सिर्फ कंटेंट ही नहीं, फोटोज अपलोड किए जाते हैं। सिर्फ फोटोज ही नहीं बल्कि वीडियोस भी आप देख सकते हैं कि जितने बड़े अखबारात हैं वो सारे अखबारात अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिनट टू मिनट खबरें दे रहे हैं। यानी जो उन्होंने भी रास्ता ढूंढ निकाला है कि टेलीविजन की इस मीडिया से हम कैसे मुकाबला करें। टेलीविजन अगर मिनट टू मिनट खबरें देके अपने नाजरीन की तवज्जो को अपनी जानिब मबजूल किए रखता है, तो हम भी खबरें ब्रेक करेंगे। तो खबरें अब सिर्फ ऐसा नहीं कि टेलीविजन न्यूज चैनल पर ही ब्रेक होती है, खबरें तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी, जो अखबारात के पोर्टल्स हैं उस पर भी वो ब्रेक होती है उसके जरिए। अब आप देख लीजिए कि जितने मोबाइल फोन के जो स्मार्ट ऐप्स हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए कि भाई ऐसा नहीं कि भाई आपको देखने के लिए किसी अखबार के मुताले के लिए ऑनलाइन भी आपको सिस्टम पर ही बैठना पड़ेगा। अब उन लोगों ने अपने अखबारात के ऐसे ऐप्स भी इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जिसके जरिए से आप चलते फिरते अपने जेब में वो आला रखते हैं कि जिस तक अखबारात अपनी खबरें पहुंचा रहे हैं। ये एक चीज हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो चैलेंज दरपेश था उसका सामने करने के मुख्तलिफ तरीके अखबारात ने ढूंढ निकाले, प्रिंट मीडिया ने। और खुद टेलीविजन मीडिया को जो चैलेंज सोशल मीडिया से उभरा था, टेलीविजन मीडिया ने उसका भी सामना करने के लिए रास्ते ढूंढ निकाले। जैसे बहुत सारी ऐसी खबरें, और सोशल मीडिया का जो सबसे बड़ा समझिए कि जो उसका फायदा है वही उसके लिए सबसे बड़ा समझिए कि उसकी मनफी बात भी वही है कि आम आदमी इसका इस्तेमाल कर सकता है जहां पर वो उसके लिए सूदमंद बात है। वहीं पर सबसे बड़ा खतरा ये है कि एक ऐसा शख्स भी उसको इस्तेमाल कर सकता है जो कि सहाफत का बैकग्राउंड नहीं रखता। जैसे लतीफे के तौर पर यह बात कही जाती है और इस हवाले से बहुत सारे लोग आप इत्तेफाक भी करेंगे कि किस तरीके से एक लड़की की गुमशुदगी का मैसेज व्हाट्सएप पर भेजा जाता है कि भाई ये लड़की स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी, गुम हो गई है, अगर किसी को दिखाई दे तो वो दर्ज झेल पते पर या इस फोन नंबर पर कांटेक्ट करें। लड़की बहरहाल रास्ता खो गई थी या कहीं रास्ता भटक गई थी, वो अपने घर पहुंच जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वो मैसेज सर्कुलेट होता है उसका नतीजा ये निकलता है कि उस लड़की के लिए अपने घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अब वो अपने ही घर से स्कूल पे जाना चाहती है, रास्ते में कोई देखा उसको पकड़कर वापस घर पहुंचाएगा। तो ये जो गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल है उस पस मंजर में मैं बता रहा था कि यही इसके लिए नुकसानदेह भी है। लेकिन जो सीरियस मीडिया हाउसेज हैं जो बाज़ाब्ता तौर पर मनसूबाबंदी करते हैं, जैसे आम तौर पर उर्दू अखबारात के पस मंजर में या हम जो छोटे अखबारात हैं उनके पस मंजर में बात करें तो इसकी मनसूबाबंदी के मुताल्लिक़ एक जो सहाफ़ी हैं या सहाफ़त के उस्ताद रहे हैं
वो ये कहते हैं कि इनकी मनसूबाबंदी ऐसे ही है कि बारिश के मौसम में भी ये रेनकोट उसी वक्त खरीदते हैं जब सड़क किनारे कोई रेनकोट बेचने वाला उन्हें नजर आ जाए। तो ये वाली जो मनसूबाबंदी, दरअसल ये एक छोटी सी मिसाल है। इस मिसाल के जरिए से उन साहब का ये बतलाना मकसूद है कि हमें क़ब्ल अज़ वक्त मनसूबाबंदी करनी होगी कि आने वाले अगर इस तरीके से अगर कोई नाकाने हालात आगे चल के दरपेश होते हैं, हमारे साथ पेश आते हैं, तब उसका सामना करने के लिए हमारे पास क्या रास्ते हैं, किस तरीके से हम उनका सामना कर सकते हैं, उसके लिए मनसूबाबंदी जरूरी है। और सबसे बड़ा जो चैलेंज बताते हैं वो ये है कि जितना कुछ कंटेंट है उसका डिजिटलाइजेशन, कि कैसे हम अपने आप को जो डिजिटल एवेन्यूज हैं, जो रास्ते हैं, जो सहूलतें हैं, जो वसाइल हैं, उसको हम बरोए कार लाएं। अखबारात ने मुख्तलिफ उसके लिए तरीके ढूंढ लेने हैं, किस तरीके से वो टेलीविजन मीडिया का मुकाबला करें। टेलीविजन मीडिया ने सोशल मीडिया से सेहतमंद मुकाबले के लिए किस तरीके से चेकिंग मैकेनिज्म लगाया है कि सोशल मीडिया पर अगर इस तरह की गलत इत्तला जाती हैं तो वो उसको उसकी तस्दीक करते हैं, कौन सी इत्तला दुरुस्त है और कौन सी इत्तला अफवाह है। अब यहाँ पर उसके बाद सवाल आता है कि सोशल मीडिया का या डिजिटल प्लेटफॉर्म का जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर एक लफ्ज मैंने उसको उर्दू में भी वैसे ही इस्तेमाल कर लिया। दरअसल वो आमदनी से मुराद है कि सोशल मीडिया के उरूज और मोबाइल के इस्तेमाल में तेजी ने मीडिया के मवाद को मोनेटाइज करने का, यानी अब मैं आपको बता दूं कि मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बीए का भी एक कोर्स है, बीए जेएमसी। इस कोर्स में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ये अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। अभी जब पिछले वर्षों जब बिहार में इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन के दौरान इन तालिब इल्मों ने इतना शानदार कवरेज किया, इतने ज्यादा सब्सक्राइब इन लोगों ने बनाए और फील्ड पर ऐसे इन्होंने रिपोर्टिंग की कि अब उन्हें अपने यूट्यूब चैनल से महानाम बराए नाम से ही, लेकिन वो एक तालिब इल्म के लिए क्या चाहिए, एक तालिब इल्म के लिए उस तरह की आमदनी में बहुत बड़े माने लगती है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये जो प्लेटफॉर्म है, इसको सामने रखकर आगे सोचना है कि कैसे उर्दू के अखबारात भी हम बदलते हुए चैलेंजेस से, जैसे एक और चीज के भाई अखबारात के लिए जो सबसे बड़ी समझिए कि हेल्प होती है, जो मदद होती है, वो हुकूमत की तरफ से, कैसे इश्तिहारात की सतह पर। लेकिन जब हुकूमती मालिया ही सही नहीं हो, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कोविड के इस बहरान ने हुकूमतों के मालिया को भी मुतासिर किया है। मैं अगर तेलंगाना हुकूमत के माली पोजीशन के बैकग्राउंड में बात करूं तो एक मरहला ऐसे भी आया, हुकूमत तेलंगाना ने अपने खजाने में पैसे न होने का ऐलान करते हुए सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें आरजी तौर पर 50% तक घटा दी थी। यानी टेम्पररी आरजी तौर पर यह कहा गया कि अब हम आपकी सिर्फ 50% तनख्वाह देंगे। तो अब आप अंदाजा लगाइए हुकूमत का याद और मरकजी सतह पर भी जिस तरीके से जो रेवेन्यूज महासिल जो मिलते हैं हुकूमतों को, वो मुतासिर हुए हैं। नाजरीन, ऐसा लग रहा है सर का वीडियो कनेक्शन थोड़ा सा कट चुका है, तो हम कोशिश करते हैं कि सर वापस आ जाए।
नाज़रीन, मैं फिर एक बार आपको ये इत्तला दे रहा हूँ कि जनाब प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब का कनेक्शन कट चुका है। वो ट्राई कर रहे हैं, इंशाल्लाह अभी कुछ ही देर में फिर से वो लाइव हो जाएंगे। सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, अब अनम्यूट हुआ है। शुक्रिया सर। दोस्तों, अजीब मसला है कि मैं शायद दूसरे नाम से लॉगिन हुआ, जब फ़ोन से मैं लॉगिन हुआ तो उस वजह से भी हमारे होस्ट को थोड़ी सी दिक्कत हुई कि मैं बात करना चाह रहा था और आप लोगों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी। बेहद शुक्रिया इस तकनीकी ख़राबी के लिए, जो आप लोगों को जो कुछ दिक्कत हुई है उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। और मैं अपनी बात को मैं जो आपको बता रहा था कि किस तरीके से अब जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत इस बात की है कि हम बदलते हुए चैलेंजेस से अपने आप को कैसे हम आहंग करें, और ख़ास तौर पर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक ये चीज़ और एक ये सवाल भी आता है कि अगर हम हिंदुस्तान के पस मंज़र में बात करें तो यहाँ पर अब जो सूरत हाल है, एक और यूनिवर्सिटी की जानिब से जो रिसर्च की गई है उसमें ये बात सामने आई है कि हमारे यहाँ जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, कितने सहाफ़ी चाहिए, उसका सही से हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन जिस चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है, रिकॉर्ड ये है कि हमारे यहाँ मुल्क के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से जो पास आउट ग्रेजुएट्स हैं, जो कि जर्नलिज्म का कोर्स कर रहे हैं, जिसमें वो रेडियो भी पढ़ते हैं, वो टेलीविज़न भी पढ़ते हैं, वो सोशल मीडिया भी पढ़ते हैं, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी पढ़ते हैं, वो एडवर्टाइजिंग भी पढ़ते हैं, वो पब्लिक रिलेशन भी पढ़ते हैं, ऐसे जो पास आउट ग्रेजुएट्स हैं वो 3000 से ज़्यादा हैं, जो कि सिर्फ ग्रेजुएशन का कोर्स मास कम्युनिकेशन में करके निकल रहे हैं। इस पस मंजर में अब जो चैलेंज बताते हैं, और ख़ास तौर पर जो डिजिटलाइजेशन का अमल हुआ है, यानी बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। अखबारात के लिए भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऐसे अमले को तरजीह दी जा रही है जो रिपोर्टिंग का भी काम कर सके, और अखबार में चूंकि ज़्यादातर जो मवाद होता है वो तर्जुमा की भी शक्ल में होता है, तो वो तर्जुमा करने की भी सलाहियत रखता हो, वो जो मवाद है उस मवाद को वो एडिट शुदा हालत में पेश करे, यानी बिल्कुल रेडी टू प्रिंट हो, ऐसी वो रिपोर्ट बनाए। तो जितनी ज्यादा वो सलाहियतों से आरास्ता होगा या जितनी ज्यादा चीजें वो जानता है, उसके लिए मौके होंगे। दूसरा, जो एक आलमी सतह पर एक रिपोर्ट सामने आई थी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि ये जो कोरोना के सबब जो पैदा होने वाला जो बहरान है, और फिर जिस तरीके से दुनिया भर की जो मईशतें हैं, सिवाय चीन को छोड़कर दुनिया के हर मुल्क ने अपनी जो शरह तरक्की है वो कोविड के सबब उसमें कमी रिकॉर्ड की है। तो जो एक आलमी इदारा है जो मुख्तलिफ ममालिक की मईशतों को और वहाँ की सूरत हाल को वो करीब से पढ़ता है, उसका तज्जिया करता है, उसका ये मानना है कि दुनिया के 8 बड़े ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर समझिए
اگلے یہ 2021 میں ہے تو سمجھیے کہ اگلے 10 برسوں کے دوران روزگار کے حوالے سے اور خاص طور پر میڈیا سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ سنگین مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے دیکھیے بات وہی ہے، لیکن جب بات کرنے کا جو طریقہ یا بات کرنے کا جو انداز ہے وہ بدل جاتا ہے. تو انہوں نے اس کو ایسے کہا ہے کہ سمجھیے کہ ہر 16 افراد میں سے ہر 16 افراد جو کہ برسر کار ہیں ان میں سے ایک فرد کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنا پیشہ بدلے. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ انڈائریکٹلی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے لیے جو موجودہ جو کچھ ملازمت ہے وہ ختم ہونے والی ہے. تو اس پس منظر میں ضروری ہوگا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں یا کسی دوسرے شعبے میں اپنے لیے جگہ ڈھونڈیں. حالانکہ جب کرونا کے آغاز سے پہلے ہی اس حوالے سے، جیسے ممبئی کی میں آپ کو مثال دیا تھا، اب میں آپ کو اعداد بھی بتاتا ہوں کہ صرف اکیلے ممبئی شہر میں تقریباً 1000 کے قریب ایسے صحافی تھے. اور جب ہم ممبئی کی بات کریں تو لازم بات ہے یہ اس میں انگلش میڈیا بھی آتا ہے، اس میں جو دیگر زبانوں کا میڈیا وہ بھی آتا ہے. تو وہاں پر تقریباً بتاتے ہیں کہ 1000 کے قریب لوگ تھے ایسے جن کی چھٹی کر دی گئی تھی. یہ ابھی اس وقت کی بات ہے جب ابھی کرونا کا جو بحران ہے وہ عروج پر نہیں ہوا تھا. تو اس کے بعد یہ صورتحال اور زیادہ خراب ہوئی. اور 2019 میں جب یہ ہوا تھا، جب ابتدا میں تقریباً 1000 لوگوں کی چھٹی ہوئی تھی، تو اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ بھئی میڈیا میں، انڈین میڈیا انڈسٹری میں جو سب سے خراب پیریڈ تھا وہ ہو گیا. لیکن آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد جب 2020 آتا ہے تو وہ تو اور بھی سنگین مسائل پیدا کرتا ہے. جن لوگوں نے سوچا بھی نہیں تھا اس حوالے سے انہیں بھی اس حوالے سے سوچنا پڑا. تو یہ جو صورتحال ہے کووڈ کے بعد کی، یہ صورتحال کوئی خوشکن نہیں، اس میں کوئی سب کچھ ٹھیک ہے کا کوئی ایسا کوئی تاثر نہیں ملتا. اس میں اب اصل مسئلہ اردو میڈیا کے پس منظر میں ہم بات کریں تو وہ چیلنجز جو دیگر زبانوں کے میڈیا کو درپیش ہیں اردو کو بھی درپیش ہیں. لیکن وہاں پر ان کے لیے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کے جو ریسورسز ہیں، ان کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے، یا مسائل کے باوجود بھی ان کے جو قارئین کی تعداد ہے، ان کی جو ویورشپ ہے، اس کا مقابلہ اردو کے نہ اخبارات کر سکتے ہیں نہ اردو کے ٹیلی ویژن چینلز کر سکتے ہیں کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں. تو اب ان کے مقابلے میں اردو میڈیا کے لیے بہت زیادہ ہوم ورک کی ضرورت ہے کہ کیا متبادلات ہو سکتے ہیں، کہ کیسے ہم اس چیلنج سے باہر نکلنے کے لیے اقدامات کریں، کیا اقدامات کریں. بڑے بڑے جو ادارے چلانے والے ہیں، جو سمجھیے کہ سرمایہ کار ہیں، جنہوں نے سرمایہ لگایا ہے، یقیناً وہ کوشش کریں گے، یا وہ اس بار ہر کوئی اس حوالے سے فکر کرتا ہے. دیگر انڈسٹریز میں بھی اس حوالے سے پلاننگ ہو رہی ہے، منصوبہ بندی ہو رہی ہے. تو لازم بات ہے وہ لوگ بھی اس حوالے سے منصوبہ بندی کریں گے کہ کس طریقے سے اس بحران سے ہم باہر نکلیں. جب ہمیں اشتہارات کی آمدنی کم ہو گئی ہے، جب ہمارے قارئین کی تعداد کم ہو گئی ہے، جب ہمارے ناظرین کی تعداد کم ہو گئی ہے، اس پس منظر میں ہم کیسے اپنے وجود کو بھی برقرار رکھیں تاکہ ہم طویل مدت میں دوبارہ اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کریں. اب اس میں پھر یہی سوال اٹھتا ہے کہ جو سروے کیا گیا تھا، جس میں جو مسلسل میڈیا میں جس پیمانے پر ملازمین کی چھٹی ہو رہی ہے یا ان کی تنخواہوں میں کٹوتی ہو رہی ہے، اس پس منظر میں یہ جو تجزیہ کیا گیا، پہلے تو وہ وجوہات پتہ چلائی گئی کہ آخر کس وجہ سے یہ کٹوتی ہو رہی ہے. اس کے بعد ایسی صورتحال کب تک ہو سکتی ہے، کب اس سے باہر نکل سکتے ہیں. تو اس دوران ان کا یہ مشورہ ہے کہ تقریباً 25% جو ورک فورس ہے جو میڈیا کے مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہے، ان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنا پیشہ تبدیل کریں. جی ہاں، کہ حالات جس طریقے سے اب تک پچھلے 18 مہینوں میں رہے ہیں، اس کے لیے کوئی حد وقت مقرر نہیں کیا جا سکتا کہ آگے چل کے اس طریقے سے حالات پیدا. ہاں، ان چیلنجز سے بالکل سامنا کر سکتے ہیں، ان چیلنجز کے باوجود بھی اپنی ملازمت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، ان چیلنجز کے باوجود بھی اپنے لیے بہتر راستہ اختیار کر سکتے ہیں، بشرطے کہ بدلتے ہوئے حالات سے آپ اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں، اپنے آپ کو آپ اس قابل بنائیں کہ آپ کا کوئی متبادل آپ کی آرگنائزیشن کو نہ مل سکے. کیا آپ نے اس بدلتے ہوئے چیلنجز میں نئے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے آگاہی حاصل کی ہے؟ کیا آپ نے اپنی لسانی قابلیت میں اضافہ کیا ہے کہ کووڈ کے سبب
جو آپ کو وقت ملا ہے یا جو پریشانی آئی ہے، اس سے جب تک کہ ہم اپنی صلاحیت، چاہے وہ ڈیجیٹلی ہم اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں، نئے اسکلز، نئے پلیٹ فارم کو ڈھونڈیں، جہاں سے کہ، اور ایک جو کانسیپٹ آ رہا ہے وہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ، مغرب میں، یورپ میں، امریکہ میں اور ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگ ہیں جو آزادانہ طور پر صحافت کریں. اور پھر ایسے پچھلے 6 برسوں کے دوران تو ایسے کئی صحافی بھی ہمارے سامنے آئے ہیں جو پہلے کہیں سرکاری شعبے کے چینل میں کام کرتے تھے، کہیں کسی بڑے اخبار میں کام کرتے تھے، لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ انہوں نے اپنا گروپ بنایا اور پھر وہ اب ڈیجیٹل پلیٹ فارم، آن لائن پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے سمجھیے کہ اس فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں، انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں. تو جب تک کہ ہم اپنی صلاحیتوں میں اضافہ نہیں کریں گے، جب تک کہ ہم بدلتے ہوئے حالات سے مارکیٹ میں، اگر میں اس چیز کو اگر سمجھاؤں تو یہ مثال کس قدر مناسب ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن چیز سمجھ میں آ سکتی وہ یہ ہے کہ ہم چاہے دنیا میں کسی بھی ملک میں سفر کریں، سفر سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سفر اچھا ہو. اس کے لیے ہم اپنے جیب میں ضرور چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم ڈالر اپنے ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ ایک اس چیز کا ہمیں اعتماد ہوتا، ہمیں اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جس کسی اجنبی ملک جا رہے ہیں وہاں پر ہمارے لیے کوئی اچھا روزگار منتظر ہے یا نہیں ہے. لیکن ہمیں اتنا ضرور پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے جیب میں ڈالر لے کر جائیں تو ہم جہاں بھی جائیں گے وہاں پر اس کے سہارے، مطلب ڈالر کے سہارے، ڈالر کے ذریعے سے اپنی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کر سکتے ہیں، کہ ہم کسی طریقے سے مالی پریشانی کا سامنا نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں بھی جائیں گے وہاں ڈالر سے. وجہ کیا ہے کہ دنیا کی ایک جو اسٹرانگ کرنسی ہے اور دنیا بھر میں اس کو تسلیم کیا جاتا ہے، وہ والی اس کی پوزیشن. کیا کسی نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم کسی ایک ہی زبان کے صحافی بن کے رکھیں، یا کچھ ہماری اپنی بھی کمیاں ہیں، کچھ ہماری اپنی بھی خامیاں ہیں کہ ہم نے ایک زبان میں صحافت شروع کی تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے اسی سے. کس نے کہا کہ بھی آپ ایک ہی زبان کی صحافت کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی زبان جانتے ہیں، تو کیا ہم دوسری زبان نہیں سیکھ سکتے؟ کیا ہم کسی دوسرے شعبے میں تب آزمائی نہیں کر سکتے؟ کیا کوئی جو جدید پلیٹ فارم ہمیں دستیاب ہے کیا ہم اس سے استفادہ نہیں کر سکتے؟ نہیں، ٹیکنالوجی کا استعمال سے ہم واقف نہیں ہیں. اور اس چیز کو سمجھ لیجیے گا، مسائل میں ضرور گھرے ہوئے ہیں تو، لیکن جو ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ اس کی جو ذمہ داری ہے وہ جس کسی میڈیا گھرانے میں کام کریں انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو اپنے ہاں کام کرنے والے ملازمین ہیں ان کے مسائل کا حل ڈھونڈیں. تو اس پس منظر میں انفرادی طور پر جو ہماری ذمہ داری ہے، اور جس نوٹ پر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ صحافت کے میدان میں وہی ٹکا رہے گا جو بدلتے ہوئے حالات سے، نئے چیلنجز سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرے گا. بے حد شکریہ. میں ہوسٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کچھ دیر کے لیے ہے نا پارٹیسپینٹ کو انمیوٹ کریں تاکہ ان کے کچھ اگر سوالات ہوں تو وہ سوالات کر سکیں، اور ہمارے جب تک ہمارے درمیان پروفیسر مصطفیٰ علی سروری صاحب موجود ہیں وہ ان کے جوابات دیں گے. ہمارے پاس 10 منٹ اور. السلام علیکم سوال جواب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم. مصطفیٰ علی سروری صاحب، میں میدک سے حافظ محمد فصیح الدین صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی مستقبل میں اردو زبان کو لے کے یعنی اردو صحافت کا مستقبل تلنگانہ میں کیا ہونے والا ہے؟ سر لنک آپ دوبارہ بھیجیے سر، ہمیں چیٹ میں نہیں دکھا رہی ہے لنک، پلیز سر. اردو صحافت کے حوالے سے آپ مستقبل کی بات کر رہے ہیں تو جی جی دیکھیے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جی مصطفیٰ حسین صاحب نے ایک مرتبہ لکھا تھا اردو کا آخری خاری. انہوں نے کہا تھا کہ اب اردو سمجھیے کہ اردو کا آخری خاری اس دنیا میں آ چکا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اردو کا آخری خاری ابھی اس دنیا میں آیا ہے. جی جی ابھی وہ جنت میں ہے اردو کا خاری. جی جی وہ سمجھ لیجیے کہ جب تک اردو پڑھنے والے اور بولنے والے ہیں اردو صحافت بھی رہے گی. اب اس چیز کو سمجھنا ہے کہ کیا ہم اردو صحافت سے جڑے ہوئے رہیں گے. جی 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 سوال یہ ہے کہ ہم اپنی، بھائی کس نے آپ سے کہا کہ آپ اردو صحافی بنے؟ ہم خود نے ڈیسائیڈ کیا ہے. تو جب اردو صحافت میں اگر ہمارے لیے مواقع
بند ہوتے یا کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ہمیں اپنی صلاحیتیں، کیونکہ یہ جو صحافت ہے صرف اردو تک محدود نہیں ہے، یقیناً اردو زبان کی تاریخ رہی ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہمیں عمر کے اس حصے میں جب ہم طالب علم ہیں تو ہمیں روزگار سے جڑنا ہے. اپنی مدد آپ پس منظر آپ میرے حساب سے اگر منصوبہ بندی کریں گے آپ کے لیے آگے بڑھنا آسان ہے. سب میرا ایک آخری سوال یہ ہے کہ جس وقت سنگاریڈی میں جو پروگرام ہوا تھا اس میں آپ نے جو بات کہی تھی، کیونکہ میں بہت پابندی کے ساتھ آپ کے سارے ویڈیوز دیکھتا ہوں، آپ نے وہاں پہ جو اہم بات کہی تھی کہ کم سیکنڈ میں کوئی ایک جملہ بنائیے، یعنی ایک ٹائٹل دینے کی جو بات کہی تھی آپ نے، جیسے کہ حیدرآباد کے GHMC کی جانب سے جو دال کھانا ہے اس کے اوپر آپ نے کہا تھا سنگاریڈی میں. اس میں بھی میں نے آپ کا پورا لیکچر اٹینڈ کیا، الحمدللہ بہت کافی میں آپ سے مستفید ہوتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرا ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے سر کہ ابھی سر تلنگانہ آپ کی جو آخری سوال میں پھر ایک اور آخری سوال پوچھ رہے ہیں، سمجھ کیجیے پلیز. جی سب ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں بس صاحب. جی پوچھیے، آپ جلدی سے پوچھیے. جی صاحب، تلنگانہ کے اردو صحافیوں کا مستقبل کیا ہونے والا ہے؟ تلنگانہ کے اردو صحافیوں کا مستقبل اردو صحافت سے جڑا ہوا ہے. اردو صحافت اگر پھلے گی، پھولے گی، بڑھے گی، بڑو ہوگا تو لازمی بات ہے صحافی بھی خوشحال ہوگا. آپ یہ بتائیے کتنے اردو کے نئے خارج، اور سب سے بڑی چیز کیا ہے کسی بھی اخبار کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، اس کے لیے اچھے قارئین ہونا ضروری ہے. آپ دیکھ لیجیے کہ ہم کتنے نئے اردو کے قارئین پیدا ہو رہے ہیں. جب اردو کے اخبارات کے لیے قارئین نہیں ہوں گے تو لازم بات ہے اشتہارات کا حصول بھی مسئلہ ہوگا، حکومت کے پاس اس کی اثر اندازی بھی متاثر ہوگی. تو نئے قارئین اگر ملتے رہیں گے، اخبار کو اشتہارات ملیں گے تو لازم بات ہے اخبار سے جڑے ہوئے جو صحافی ہیں ان کے لیے بھی سہولیات میسر آ سکتی ہیں. السلام علیکم سر. میں عبد القادر بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. تو میرا سوال یہ تھا کہ کووڈ میں اردو صحافت کا حقیقی منظرنامہ کیا ہے؟ اردو صحافت میں السلام علیکم سر. کووڈ میں اردو صحافت کا حقیقی منظرنامہ کیا ہے سر؟ یہ تو ایک بالکل ایک سیمینار کا موضوع ہو سکتا ہے. میں پچی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس موضوع کو نوٹ کریں. سر نوٹ کیا گیا سر، نوٹ کیا گیا. ہم نے بنیادی طور پر بتا دیا ہے کہ کون سے مسائل ہیں. اگر اردو صحافت ان مسائل سے سامنا کرنے کے لیے راستے ڈھونڈ نکالتی ہے یقیناً آگے بہتر مستقبل ہے. اگر منصوبہ بندی نہیں کی جائے گی تو پھر یقیناً آگے ہم مستقبل بہت زیادہ خوشگوار یا تابناک نظر نہیں آئے. سر میں عادل آباد سے عبد العلیم بات کر رہا ہوں. لاسٹ سوال ہے. السلام علیکم سر. یہ آخری سوال میرا یہ ہے کہ آج کے دور میں فوٹو جرنلسٹ کی اہمیت کیا ہے اور کیا اس کا مستقبل بھی ہے فوٹو جرنلسٹ کا؟ کیونکہ عام طور پر یوٹیوب، فیس بک وغیرہ پہ بہت سارے ابھی جو سر ایک سوال تھا. ایک سوال. السلام علیکم. کوئی بھی ایک سیکنڈ آپ لوگ پلیز آپ السلام علیکم. سر ایک جواب دے رہے ہیں سوال کا. ہلو السلام علیکم. سب کو میوٹ کرنا پڑے گا پلیز. جی سر. ہر ایک نہیں یہاں پر کیا ہے جانے مل کے 10 سوال پوچھنا تو کسی کا بھی سوال سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک ایک کر کے سوال پوچھیے تو پھر سب معلوم ہونا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. فیصل سر السلام علیکم. جی جی سر ایک سوال تھا. کلیئر نہیں آ رہی. ہلو ہمارے یہاں پر جو ہے اردو اخبارات. جواب دے دوں سر؟ آپ جواب دیجیے سر، یہ سب لوگ خاموش رہیں گے. جی میرا یہ ماننا ہے کہ آپ سر آواز نہیں آ رہی. آواز آ رہی ہے میری؟ جی اب آ رہی ہے سر. شوقیہ طور پر آپ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایز اے فوٹوگرافر آج کے دور میں اگر میں بات کروں یا اگلے 5 سال کے دوران بات کروں تو ہندوستان کے پس منظر میں جس طریقے سے یہاں کا میڈیا کام کر رہا ہے، جس طرح کے چیلنجز ہیں، صرف فوٹوگرافر کے لیے گنجائش نہیں، بلکہ آج کے دور میں مارکیٹ میں کیا چاہیے؟ ایک ایسا فرد چاہیے
जो फोटोग्राफी भी कर सके, लेकिन वो फोटो खाली क्या करेगा, उससे ये कहा जाएगा कि तुम वीडियो भी शूट करो। लेकिन सर अखबार में वीडियो का काम है, तो वो उसकी वीडियो अखबार की वेबसाइट पर चलेगी और उसकी जो फोटो होगी वो अखबार में काम आएगी। तो सिर्फ 2 काम नहीं, उसको फोटो भी खींचना है, उसको वीडियो भी बनाना है, साथ में उसको रिपोर्टिंग भी करना है। वो रिपोर्ट ऑनलाइन एडिशन के लिए भी जाएगी, वही रिपोर्ट अखबार के लिए भी जाएगी, उसकी खींची हुई तस्वीर अखबार में खबर के साथ मुंसलिक होगी और उसकी जो वीडियो होगी वो वीडियो वेबसाइट पर अपलोड होगी। तो सिर्फ डेडिकेटेड अगर कोई बनना चाहता है तो बहुत उसके लिए मुश्किल सफर है। उम्मीद कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी फसी साहब, और किसी का सवाल हो या कमेंट बॉक्स बेहद शुक्रिया आया हो तो आप पढ़कर बता दीजिएगा। डेफिनेटली सर, मैं आप तक ना पहुंचाऊंगा। मैं मशकूर हूं तेलंगाना उर्दू स्टेट एकेडमी की जानिब से कि प्रोफेसर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब ने हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए वक्त निकाला और बिलखुसूस कोविड के बाद वाले सिनारियों में मीडिया प्रोफेशन में क्या क्या चैलेंजेस हैं और हम इस चैलेंजेस के बावजूद मीडिया के सिलसिले को, यानी उस जर्नल सहाफ़त को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, उसमें क्या इम्कानात है, और कुछ उर्दू के हवाले से भी बातें सामने रखें। तो मैं इसके लिए बेहद मशकूर हूँ प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब का, और मैं तमाम नाजरीन से और पार्टिसिपेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट 2 से 3 मिनट में हमारे दूसरे एक्सपर्ट मीर अयूब अली ख़ान साहब ज्वाइन होंगे। तो वो सहाफ़त में है ना एडिटिंग और रिपोर्टिंग के कुछ सुनहरे उसूल, कुछ टेक्निक्स है ना आपके साथ शेयर करेंगे। वो सीनियर मोस्ट ना सहाफ़ी हैं तेलंगाना में और उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ भी काम किया है। तो आप 2-3 मिनट बने रहिए। हम अभी फिर एक बार शुक्रिया के साथ मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब से इजाज़त लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। मेरा फिर एक बार सलाम अर्ज़ है तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए, और बिलखुसूस हमारे आज के मेहमान मुकर्रिर और सहाफ़त के माहिर जनाब मीर अयूब अली ख़ान साहब जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि मैं जनाब अयूब अली ख़ान साहब को दावत दूं कि वो अपने ख़यालात का इजहार करें और अपने तजुर्बात को है ना हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें, मैं मुख्तसर 2-4 जुमलों में उनका तारुफ पेश करना चाहूँगा, ये जानते हुए भी कि मोहतरम की शख्सियत सहाफ़त में, मैदान सहाफ़त में बिलखुसूस तेलंगाना के अंदर तारीफ़ की मोहताज नहीं है। क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी। तो तारीफ़ की मोहताज तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ चीज़ें आपके सामने उनके मुताल्लिक़ रखना चाहूँगा। जनाब मीर अयूब अली ख़ान साहब सहाफ़त के मैदान में बहुत ही यंग उम्र में है ना एंट्री ली। उसके बाद अपनी मेहनत से, अपने कोशिशों से और अपनी जुस्तजू से, अपने ज़ौक़ से अपना एक नाम कमाया। वो सऊदी गज़ट में काम कर चुके हैं, मिडिल ईस्ट में, और यहाँ पर तेलंगाना में, हैदराबाद में बिलखुसूस
وہ ٹائمز آف انڈیا کے اسپیشل افیئرس ایڈیٹر رہ چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کو کئی ایک ینگ جرنلسٹ آپ کو نظر آئیں گے. ان کی تربیت میں کہیں نہ کہیں، اور بالخصوص وہ صحافی جو ہماری کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی تربیت میں کہیں نہ کہیں میر ایوب علی خان صاحب کا کنٹریبیوشن ہے. ان کو تربیت دینے میں اور ان کو انڈسٹری سے جوڑے رکھنے میں کہیں نہ کہیں تربیت میں ان کا رول ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھی ان کے ایک شاگردوں میں سے ہوں. میں کئی بار میں نے ان سے استفادہ حاصل کیا ہے کئی معاملات میں، صحافت میں. تو آج وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ایڈیٹنگ اور رپورٹنگ، چونکہ انہوں نے اپنا کریئر بہت ہی سٹارٹنگ لیول سے یعنی رپورٹنگ سے سٹارٹ کیا اور ایڈیٹر کی خدمات انجام دیتے ہوئے سبکدوش ہوئے ہیں، اور آج کل سیاست.com کے ساتھ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام پورے صبر کے ساتھ، جس طریقے سے آپ نے پروفیسر مصطفیٰ علی سروری جی کو سنا، ان سے استفادہ کیا، ٹھیک اسی طریقے سے آپ میر ایوب علی خان صاحب کو بھی سنیے اور ان سے استفادہ کیجیے. مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو بہت رچ انفارمیشن اس لیکچر میں دستیاب ہوگی. تو میں اب گزارش کرتا ہوں جناب میر ایوب علی خان صاحب کو کہ وہ ایڈیٹنگ اور رپورٹنگ کے متعلق اپنے تجربات اور اپنے کچھ بیسٹ پریکٹسز ہم تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. جناب میر ایوب علی خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی میری آواز اپنے ساتھیوں تک پہنچ رہی ہے؟ سر آپ کی آواز پہنچ رہی ہے، اور ہم نے ٹیکنیکل دشواریوں کو دور رکھنے کے لیے تمام پارٹیسپینٹس کو میوٹ کر رکھا ہے. اگر ان کے کچھ سوالات ہوتے ہیں تو وہ چیٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں، اور ہم لاسٹ میں 10 منٹ 15 منٹ ان کو انٹریکشن کے لیے دے رہے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ جو بھی سوالات ہوں گے اس کے جواب آپ دے سکتے ہیں. جی سر آپ کا ویڈیو شاید اسپاٹ لائٹ پہ نہیں رکھا گیا. میں ہوسٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کا ویڈیو اسپاٹ لائٹ پہ کر دے. سر آپ نہیں، وہ ہوسٹ کر سکتے، میں ہوسٹ کو بھی کہا ہوں وہ کر دیں گے. اچھا ان سے کروا رہے ہیں. ٹھیک. نہیں ہاں سر، آپ ابھی اسپاٹ لائٹ میں ہیں، آپ شروع کیجئے سر. بسم اللہ. جی سب سے پہلے وسیع اللہ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس محفل میں مدعو کیا، اور تمام پارٹیسپینٹس کے جو بھی تجربات رہیں گے میں اس سے مستفید ہونا چاہوں گا. اس موقع کے لیے آپ کا شکریہ. I don't know where to begin. ہم بات یہاں سے شروع کر سکتے ہیں کہ اگر انٹریکٹیو رہی گفتگو تو زیادہ مناسب رہے گا شاید، کیونکہ بعض وقت میں پورے لیکچر کے ختم ہو جانے کے بعد میں سوالات آتے نہیں ہیں. تو اگر ہمارے ساتھیوں کو ضرورت ہے کوئی فوری کلیریفیکیشن کی تو وہ سہولت اگر آپ فراہم کریں ان کو. کتنے پارٹیسپینٹس ہیں؟ سر 220 ابھی فی الوقت ہیں، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ
जी सर, हमारा तजुर्बा ये है कि सर That's a टेक्निकली big एक बड़ा number. चैलेंज हो जाता है अगर हम सबको अगर अनम्यूट पे रखते हैं तो अच्छा, तो अच्छा. जब भी अगर जरूरत पड़ेगी सर आप हमें इशारा कीजिए, हम थोड़ी देर के लिए अलाउ करेंगे। तो किसी का सवाल रहा तो वो या क्लैरिफिकेशन करना चाहा तो वो कर सकता है बीच बीच में, यानी 10-15 मिनट के बीच बीच में एक बार आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, या कोई आदमी को जो पार्टिसिपेंट है वो हाथ उठा के कह सकता है कि मुझे कुछ बोलना है? सर वो कह सकता है और वो टाइप करके हमको है ना चैट बॉक्स में बता सकता है उसका सवाल। हम तमाम को अनम्यूट करने के बजाय हम उसका सवाल आपको रीड आउट कर देंगे तो वो ज्यादा मुनासिब रहेगा। हाँ, जैसा आपकी सहूलत है। टेक्निकली आई एम नॉट क्वालिफाइड। ये एक नया मीडियम है जूम का, और ये जूम के मीडियम जो है वो हमारे कोविड-19 की देन है ज्यादातर, वरना जूम पे ओकेजनल मीटिंग्स हुआ करते थे। अब रेगुलर मीटिंग्स हो रहे हैं, बातचीत हो रही है। मैं तारुफ में तो आपने बता दिया कि मैं एक्चुअली फसीह में जो काम करना शुरू करा जर्नलिज्म में, वो मेरा पहली कोशिश थी जो इनफॉर्मल रही और जो बहुत कम लोग जानते हैं। उर्दू जुबान में जब हम ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थे, सेकंड ईयर में फाइनल ईयर में थे, तो हमने एक मैगजीन निकाला था, उसका नाम था सौगात। और उस मैगजीन को निकालने के सिलसिले में जो दुश्वारियां हुई थी, एज ए स्टूडेंट आई वाज स्टडीइंग BSc BA इन सिटी कॉलेज, और उसके साथ साथ चंद दोस्तों के साथ में जैसा सैयद अब्दुल मुतकब्बिर हैं, और एक सलीम कुरैशी थे जिनका इंतकाल हो गया, फेरोज हैदर जो मिजाहिया लिखते थे वो थे मेरे साथ में, और मुहतशम नवीद मुगनी तबस्सुम साहब के साहिबजादे जबी जर्नलिज्म करके निकले थे, तो वो थे हमारे साथ। तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया और हमने सोचा कि इसको किसी तरीके से वो करना चाहिए कि हमारे जो ख्यालात है, जो बदलती दुनिया है, जिसको हम जिस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमारे ऑडियंस तक भी बात पहुंचे, हमारे साथियों तक भी बात पहुंचे। मुश्किल फैसला था, और उस फैसले में कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद पर हम लोगों ने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया। उस जमाने को इनॉग्रेट करने के लिए हेनरी मार्टिन इंस्टीट्यूट जो एबिट्स पे था किसी जमाने में, वहां पे इसकी तकरीब हुई थी, और एक प्रोफेसर हसन अस्करी थे जो बाद में लंदन मुंतकिल हो गए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के फिलॉसफी के प्रोफेसर थे शायद, वो तशरीफ लाए थे। बहरहाल उर्दू सहाफत फौरी मैं स्विच ओवर होता हूँ डेली न्यूज के साथ। उस जमाने में डेली न्यूज एक अखबार था जो नामपल्ली रेलवे स्टेशन के सामने बाएं हाथ पर उसका ऑफिस था, बहुत पुराना ऑफिस था। वीबी राजू एक मिनिस्टर हुआ करते थे। मैं ये बैकग्राउंड डेलिबरेटली आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ कि थोड़ी सी तारीख भी मालूम हो जाए साथ साथ कि कौन से एरा में कौन सी चीज थी। तो वीबी राजू साहब उस जमाने में कांग्रेस के मिनिस्टर थे, उन्होंने वो अखबार शुरू किया था डेली न्यूज। फिर वो अखबार केशव राव, कंचरनल केशव राव, जो आजकल राज्यसभा के मेंबर हैं और टीआरएस के शायद चेयरपर्सन हैं, तो उन्होंने उसको ले लिया। तो मैं केशव राव के जमाने में दाखिल हुआ डेली न्यूज में, और वहां पे काम करते करते फिर मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर उसके बाद में जर्नलिज्म के कोर्स में दाखिला किया। ये सफर मुश्किल सफर है। हमारे बहुत सारे साथी इस किस्म की मुश्किलात से, इस किस्म की चीज़ों से, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमारे सोशल इश्यूज भी हैं। और उमूमन ये देखा जाता है कि जब हम जर्नलिज्म में एंट्री ले रहे हैं तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है। हम क्यों दाखिल हो रहे हैं, हमको क्यों ये प्रोफेशन अपनाना है, और इस प्रोफेशन से हम क्या चाहते हैं इन रिटर्न में। इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए या जॉब चाहिए, तो ये प्रोफेशन ना उस जमाने में बहुत अच्छा था, ना इस जमाने में एंट्री लेवल पर कोई बहुत अच्छा है, यानी कंपनसेशन वाइज। फिर particularly against the backdrop of IT industry
industry coming in and giving huge salaries to the young boys graduates, अगर हम उस पस मंजर में देखें तो ये प्रोफेशन जो है अब वो अट्रैक्टिव नहीं रहा, उसमें वो मॉनिटरी अट्रैक्शन नहीं है। और अगर हम लैंग्वेज वाइज अगर हम उसको कंपेयर करें तो उर्दू जो है वो सबसे कम पे करने वाली ज़बान है। उर्दू में तरीक़ा नहीं है, मुश्किल से चंद अखबारात हैं जो शायद कुछ पैसे देते हैं, अपार्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयज जिनको उन्होंने हायर किया हुआ है मंथली बेसिस पे, उनसे हटके किसी और को लिखवाने के लिए पैसे बहुत कम दिए जाते हैं और इट्स नॉट मॉनिटरीली एन अट्रैक्टिव प्रोफेशन एज सच। अब अगर किसी को ये एहसास है कि मुझे कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए और मुझे कुछ देना चाहिए, सोसाइटी का मुझ पर कुछ हक बनता है, तो फिर मुश्किलात के लिए तैयार रहिए और फिर एंट्री लीजिए। अब उसके बाद में जो भी जैसा भी होता है, इसमें मुश्किलात के साथ दाखिल होने में दो प्रॉब्लम्स जो मुझे फौरी दिखाई देते हैं वो ये है कि आपका डिपेंडेंस जो है वो एडवर्टाइजर्स पर हो जाता है और गवर्नमेंट इसमें मेजर रोल प्ले करती है। तो गवर्नमेंट से आपको एडवर्टीजमेंट चाहिए, अगर आप कोई वीकली निकालना चाह रहे हैं, आप कोई मंथली निकालना चाह रहे हैं, या अगर आपके पास में ज़्यादा सरमाया है, आप डेली निकालना चाह रहे हैं, तो आपका कनेक्शन जो है वो गवर्नमेंट से हो जाता है और आप गवर्नमेंट पर डिपेंड करने लगते हैं। गवर्नमेंट चाहिए कि आपको इश्तिहारात दे और गवर्नमेंट आपको नहीं देती इश्तिहारात, आपको बहुत लंबा प्रोसीजर है, उसमें कहीं आके आप अगर फिट होते हैं उनके रिक्वायरमेंट्स में तो वो आपको देती है, वरना नहीं देती। तो मैं हमेशा जब भी मैं अपने उर्दू के सहाफ़ियों को, दोस्तों को देता हूँ और तेलुगु के भी, तो मुझे बेचैनी सी होती है कि इतने कम पैसों में आज की ज़िंदगी, आज के दौर में हम किस तरीके से गुजार पाएंगे। उर्दू का तो आपको मालूम है कि बुरा हाल है। अगर हम हमारे साथियों को ये कहें कि उर्दू जर्नलिज्म में आप ज़िंदा रह सकेंगे, इज़्ज़त के साथ ज़िंदा रह सकेंगे, आप बच्चों की अच्छी तालीम भी दे सकेंगे, उनके इलाज मुआलजे पे पैसा भी खर्च कर सकेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा वो नहीं है, वो एक किस्म की डेंजरस बात है। जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ऐसे मामलात में वो लोग जो आना चाहते हैं जर्नलिज्म में, पहले उन हालात को वे कर लें, फिर उसके बाद में आप जर्नलिज्म में आए और आपका जो मकसद है वो पूरा हो और एक टारगेट होना चाहिए आपका कि आप एक्चुअली क्या करना चाहते हैं। Do you want to contribute something to the society or do you want to enjoy? और ये जो परसीव्ड जर्नलिज्म के जो बेनिफिट्स हैं कि मैं फला मिनिस्टर के साथ खड़े रह के मेरी तस्वीर खींच गई और मैं वो तस्वीर किसी अखबार में छपवा लिया, या फला मिनिस्टर ने मुझको कॉल करके कहा था कि अरे आपने बहुत अच्छा लिखा, आप चाय पे मेरे घर तशरीफ लाइए, तो ये जो मोमेंटरी लम्हाती खुशियां हैं, इसके ऊपर जिंदगी नहीं गुजरती। आई हैव टू अर्न समथिंग reasonably good to run my affairs, my domestic matters. उसकी सहूलत नहीं है और उर्दू के जो सहाफ़ी बरसा बरस इस मामले में गुजार चुके हैं, they would tell you. मगर let's talk about those people who have already entered the profession. मेरा ये ऐसा मानना है कि चूंकि आप लोग इतनी बड़ी तादाद हमारे दोस्त ने बताई कि 220 के करीब पार्टिसिपेंट्स इसमें हैं, तो इसका मतलब ये है कि बड़े पैमाने पर आप लोगों को ख्वाहिश पैदा हुई है कि आप इसमें शिरकत करें और इससे अगर कुछ इस्तेफादा हासिल कर सके तो नथिंग लाइक इट। तो अब यहाँ जो बात मुझसे कही गई थी वो बात पर आता हूँ मैं। ये तो पस मंजर था कि रिपोर्टिंग हमारे लिए क्या मौक़िफ़ है। मिसाल लीजिए आप उर्दू के अखबारात का। अब हम आज जो बात करेंगे, लेट्स टेक सियासत एंड लेट्स टेक एतमाद। मैं रहनुमा रेगुलरली पढ़ नहीं रहा हूँ, तो रहनुमा के बारे में मेरी मालूमात महदूद हो गई हैं या अप टू डेट नहीं है।
मगर ये एतमाद और सियासत जो है मैं वो रेगुलरली पढ़ता हूँ। रोजाना सुबह में ये 2 अखबारात उर्दू के जरूर पढ़ता हूँ मैं, और उसके साथ साथ अंग्रेजी के दूसरे अखबारात जो हैं वो पढ़ता हूँ। उसके पढ़ने ही से मेरा दिन शुरू होता है। आज भी इतने वर्षों के बाद भी इंटरनेट के आ जाने के बावजूद भी, दूसरे न्यूज सोर्सेस के आ जाने के बावजूद भी मेरी इस प्रैक्टिस में तब्दीली नहीं हुई है कि मैं सुबह में अखबार देखूं। नाश्ते के साथ में अखबार का देखना एक मेरी डेली रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो रिपोर्टिंग क्या है, क्या रिपोर्ट करना चाहते हैं, और अगर हम रिपोर्ट करने की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला सवाल जो जहन में आना चाहिए वो ये है कि मैं किससे बात कर रहा हूं, मेरा ऑडियंस क्या है, मेरे पढ़ने वाले कौन हैं, मेरे क़ारीन कौन हैं। अगर मैं वो जानता हूं तो मैं उस हिसाब से काम करूंगा। या फिर आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि नहीं, मुझे लेफ्टिस्ट नजरियात पेश करना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लेफ्टिस्ट है, तो फिर आप के जहन में होना चाहिए कि लेफ्ट में क्या हो रहा है, लेफ्ट किस तरीके से मदद करता है, लेफ्ट ने कौन से बड़े कारनामे किए हैं, या आज के दिन में उसका क्या रिलेवेंस है, आपको उसके बारे में जानना होगा। अगर आप जहनी तौर पर आप समझते हैं कि आप रिलीजियस जर्नलिज्म में है, यानी आप सिर्फ रिलीजियस कम्युनिटी को ही एड्रेस करना चाह रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जमात इस्लामी का अखबार है दावत शायद, तो अब उसमें किस किस्म का मवाद आप इकट्ठा करेंगे और उसमें लिखने वाले लोग कैसे होंगे। तो ये सब हमारे पास में हर ऑब्जेक्टिव के लिए एक अलग किस्म की कैटेगरी बनती है, और एक कैटेगरी जिसकी तादाद बहुत कम हो गई है, जो बहुत कमजोर हो गई है जो कैटेगरी, वो है इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, I don't know. It's very difficult to say what is independent and what is not independent. आप 2 अखबार पढ़िए, एतमाद और सियासत, आप कंफ्यूज्ड रहेंगे कि आज की ये जो सुर्खी इधर लगी हुई है और ये जो सुर्खी इधर लगी हुई है कि ऐसा क्यों। हम पहले अखबार की जब पहले सफ़े की जब बात करते हैं तो सबसे पहले स्टडी करने के लिए 2 चीज़ें हैं हमारे पास में। उर्दू सहाफ़त में आज भी मुझे बड़ी हैरत है, और मुझे इसकी वजह कोई बता नहीं सके मुझे, कि लास्ट पेज ऑफ अ उर्दू न्यूज़पेपर इज द फर्स्ट पेज ऑफ द इंग्लिश न्यूज़पेपर, एंड द फर्स्ट पेज, पहले जमाने में इंटरनेशनल खबरें उसमें ज्यादा हुआ करती थी, अब नेशनल खबरों के साथ में इंटरनेशनल खबरें भी आती हैं। तो हमारा बेंट ऑफ माइंड ऐसा है, या हमारे अखबारात हमको समझते हैं कि हम ऐसा ही सोचते हैं, लिहाजा वो डिश आउट करते हैं। सर ये जहन में एक माजरत चाहता हूँ, मैं आपको इसमें मदाखिलत किया। मेरे जहन में ये क्या है कि दोनों का जो स्क्रिप्ट है, लेफ्ट से राइट एंड राइट से लेफ्ट का मसला, सॉरी आप क्या फरमा रहे थे? हाँ सर, ये दोनों का रस्मुल खत जो है, एक का राइट से लेफ्ट है और दूसरे का लेफ्ट से राइट है, कहीं इसका असर जहन के गहराइयों तक तो कहीं नहीं पहुंच गया, सोच की गहराइयों तक तो नहीं पहुंच गया कि है ना बहुत अहम चीज है ना आखिरी में जारी है और नहीं, मेरा ऐसा मानना है, अफरज कीजिए अगर ऐसा होता, लेफ्ट और राइट की जो आप बात कर रहे हैं, तो नांदेड़ में अगर जलजला होता तो उसको भी आप पिछले सफे पे लेते, समझा, या किसी जगह पे अगर बहुत बड़ा मैसेकर होता तो उसको भी पीछे लेते, अगर आपका जहन ऐसा है। यानी एज यू से, आई डू नॉट थिंक दैट इज द प्रॉब्लम। ये एक इनहेरिटेड इशू बन गया है, बाज उर्दू अखबारात ने इसको खत्म कर दिया, मगर हमारे पास के जो 2 उर्दू अखबारात है मैं उनकी मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं वो उर्दू अखबारात रोजाना पढ़ता हूँ। क्यों है ऐसा कि आपके पास में कभी भी, यानी अगर आप 1 महीना मुसलसिल अखबार पढ़ते हैं तो आपको कोई लोकल न्यूज पेज 1 पे दिखाई नहीं देती, पर्टिकुलरली लीड जिसको
سر آپ کا ویڈیو آف ہو چکا ہے اور آڈیو بھی آف ہو چکا ہے، پلیز ایک بار چیک کیجیے. سر آپ کا ویڈیو اور آڈیو اچانک میوٹ ہو چکا ہے، آپ تھوڑا سا اس کو چالو کیجیے پلیز. جناب ایوب علی خان صاحب سے ابھی بات ہوئی ہے، ان کے کنیکٹیوٹی کا کچھ ایشو ہوا ہے، ایک آدھ منٹ میں وہ پھر سے لائیو آ جائیں گے، پلیز آپ بنے رہیے سب.